السلام علیکم. سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. اور میری آواز دور دور تک پہنچے. السلام علیکم ونس اگین. دور دور تک پہنچے, ہاں جہاں تک پہنچے. پیغام امن ہے, جہاں تک پہنچے. پیغام امن ہے. پیغام میں بھی میں نے ترمیم کر لی. پیغام امن ہے جہاں تک پہنچے. بات یہ ہے کہ اہل صبح میں اور صدف یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ بھائی یہ سوں مطلب فلو نہیں بھی ہو تو ہلکا سا ایک فلو زیادہ کیفیت کراچی میں بھی محسوس ہونا شروع ہو گیا. بائی دا وے, مطلب آپ کو زکام نہیں ہے, پورا دن آپ ٹھیک رہیں گے, لیکن صبح سویرے اٹھ کے جو ہے وہ کچھ موسم کا اثر ہے. بائی دا وے اس وقت ٹیمپریچر 16 ہے. ہو اور اسی کے ساتھ شام کو 7 بجے ٹیمپریچر 24-25 تھا. یہ جو کل ہمارے ای پی اللہ ان کو مزید احترام نصیب کرے, اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو فرق ہے نا, یہ فرق کی وجہ سے لوگ بیمار پڑتے ہیں. یعنی کہ اچانک ٹیمپریچر 24 ہے, پھر رات کو اچانک گر کے کافی لو آ جاتا ہے. کل 12 تک گیا تھا, آج بھی ایم شور کافی نیچے گیا تھا ٹیمپریچر. تو یہ کراچی والوں کو بیمار کرتا ہے. اور جو ہوائیں چل پڑتی ہیں, پھر لوگوں کے پاس ظاہر ہے جب گرمی کی وجہ سے انہوں نے گرم کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے, تو انہیں کافی جو مشکل ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں ہوں صدف عبدالجبار, اشفاق اسحاق ستی, اور ہمارا شو ہے جو آپ لوگ بہت سراہتے ہیں, جس کا فیڈ بیک ہمیں آتا ہے, ہماری ٹیم اس پر بڑی محنت بھی کرتی ہے. تو اب جناب کیا آپ سے بات کریں, سیاسی معاملات پہ بھی بات کریں, انٹرنیشنلی بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن سب سے پہلے ذرا ہم اپنے ملک کے حالات دیکھ لیتے ہیں. سیاسی حالات کیا ہیں اس وقت, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی کہتی ہے جی مذاکرات ہم وہاں کریں گے جہاں مذاکرات کا کوئی فائدہ بھی ہو. اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے مذاکرات کرنے, سیاسی جماعتوں سے ہم کیا مذاکرات کریں. لیکن قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اب یہ فرماتے ہیں کہ انسان ہو یا فرشتے, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ فرشتے کہاں سے آ گئے؟ تو وہ انسان ہوں یا فرشتے, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اب اس سے ان کی مراد کیا ہے یہ ہم ذرا جان لیتے ہیں. لیکن جو ان کا لیکن ہوتا ہے نا, اس میں بہت ساری شرطیں بھی ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں لیکن ہماری مذاکرات مشروط ہیں. تو سن لیتے ہیں وہ کیا فرما رہے تھے. اچھا, ایک تو یہ معاملہ ہے کہ پہلے اس پہ کہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ 24 نومبر کی جو کال تھی اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ مذاکرات چل رہے ہیں, جہاں ہونے چاہیے وہیں ہو رہے ہیں, اس طرح کے اشارے دیے گئے تھے. بعد ازاں اس پروٹیسٹ کے ساتھ کیا ہوا سب نے دیکھا. اب دوبارہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. دوسری جانب کچھ اختلافات اتحادیوں کے بھی ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اختلافات دور کرنے کے لیے قائم کمیٹیوں کا اجلاس ہوا, اور پیپلز پارٹی نے وفاق اور پنجاب میں نظر انداز کرنے کا معاملہ اٹھایا. آپ یہ سوچئے اتحادی بھی ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے ہیں صدف, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ سچویشن اس لیے ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کون 3 کی پلیئرز تھے. ایک تھے شہباز شریف صاحب, دوسرے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور تیسرے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب. اور آپس میں مختلف معاملات پر تینوں اس وقت ایک دوسرے سے اس طریقے سے خوش نہیں دکھائی دیتے. اور مولانا صاحب تو ظاہر ہے ان کا جو ایک اپنا مدعا ہے جس پہ وہ کہتے ہیں جی وہ جو بل ہے جس پر صدر صاحب دستخط نہیں کر رہے, مدارس کا معاملہ, وہ اس وقت کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اپنی طرف سے مذاکرات کی ایک بار پھر سے پیشکش کر رہی ہے. دیکھتے ہیں اس پہ کیا رسپانس آتا ہے. دوسری جانب سوال جو اٹھایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان, یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں ان میں سفارشات بھی دی گئی ہیں, تو اس پر عمل درآمد کب ہوگا, کیسے ہوگا. اور بتایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے وفد نے پیپلز پارٹی کے تحفظات پر اعلیٰ سطح پر یقین دہانی جو ہے وہ کرا دی ہے کہ غور کریں گے. تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں اس پہ. خاور گمن صاحب صبح سویرے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد. گڈ مارننگ جی. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ خاور, تھینک یو سو مچ, آپ صبح سویرے ہمارے ساتھ ہیں. ذرا یہ بتائیے گا, پہلے تو انہوں نے 13 کی ڈیٹ دی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے, اس سے پہلے مذاکرات بات بھی کر رہے ہیں, اور اس بار جب یہ فرماتے ہیں عمر ایوب صاحب کہ انسان ہو یا فرشتے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, تو ہم اس سے کیا نتیجہ اخذ کریں کہ کیا اب سیاسی جماعتوں سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں, جب سے موجودہ اسمبلی مارز وجود میں آئی, آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کے بعد سے, تب سے لے کے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مذاکرات سے ہم انکاری ہیں. اچھا. ہاں, البتہ ان کی یہ خواہش ضرور رہی ہے کہ یہ ہماری جو مذاکرات ہے ان کے ساتھ ہوں اور جن کے پاس اصل اقتدار ہے. لیکن انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی, پارلیمان کے اندر ہی بنی تھی, اور اس کے بعد اب یہ 5 رکنی کمیٹی بنی ہے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر جو ابھی آپ نے ذکر کیا نون لیگ، پرائم منسٹر کا نام تو ستی صاحب آپ کو پتہ ہی ہوگا. جی جی آئین پاکستان کا آرٹیکل 190 191 کے مطابق جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے وہ کابینہ کے پاس ہوتی ہے، اور کابینہ کا جو کیپٹن ہوتا ہے وہ جو پرائم منسٹر صاحب ہوتے ہیں. تو اقتدار اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو روح رواں ہیں محترم شہباز شریف صاحب ان کے پاس ہے. اچھا. تو لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی بھی جو کمیٹی جو پی ٹی آئی کمیٹی بناتی ہے اس کے مقابلے میں حکومت کی طرف سے کوئی کمیٹی اس طرح کی ہمیں بنتی ہوئی نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے. آرٹیکل 190 191 کا تذکرہ آپ نے کیا تھا سر، ایسے ہی پوچھ رہا ہوں. جی 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 وہ تو سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن سے متعلق نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے گا آرٹیکل یا وہ میں دوبارہ سے دیکھ لیتا ہوں. اچھا سوری 90 اور 91 ناٹ 190 آئی ایم سوری فار دیٹ. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اب دوسری بات آ گئی آپ نے کہ اب کیسے مذاکرات آگے ہوں گے. دیکھیں مذاکرات ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی جب جنرل مشرف کے ساتھ شدید ترین لڑائی ہو گئی تھی اس وقت کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور پاکستان مسلم لیگ نون، لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے پھر مذاکرات ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا اور اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھے تھے. تو سوال سب سے اہم آج کا یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، وہ ہے سیاسی عدم استحکام. اور سیاسی عدم استحکام کا حل کیا ہے وہ ہے. لیکن خاور صاحب ایک چیز مجھے سمجھائیے گا کہ جب آپ کو پتہ ہے یہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں سیاست سے تعلقی کا اعلان کیا گیا تھا، ڈی جی ایس پی آر بھی تھے، ڈی جی ایس آئی بھی تھے، اس کے بعد پھر اس کی ضرورت. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بارہا ادھر سے افواج پاکستان کی جانب سے ریئیکشن یہ سامنے آتا ہے کہ یہ جو ایک 9 مئی کا جو واقعہ تھا اس کے بعد ایک معافی کا ایک مطالبہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ 9 مئی کا واقعہ ظاہر ہے کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اس کے بعد ایک چیزیں سامنے آتی جائیں، لیکن یہاں سے وہیں پر مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، وہیں سے بات کرنے کی بات کی جاتی ہے. تو اگر پی ٹی آئی یہ ریئلائز کرتی ہے کہ یہ 9 مئی کا واقعہ بلنڈر تھا، غلط ہوا تھا، تو پھر وہ معافی کی طرف کیوں نہیں جاتی اس معاملے پہ اگر بات ہی کرنی ہے تو؟ سدی صاحب دیکھیں پتہ نہیں آپ ایک ڈفرینٹ کانٹیکس کے اندر کس بیان کی بات کر رہے ہیں، لیکن میری نظر میں، میری ادنا سی رائے میں، اگر 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے جو کہ ہوا ہے آپ کے سامنے ہوا ہے، اس کے اندر اگر کسی کا کردار ہے، اس میں صدف کا کردار ہے، ستی صاحب کا کردار ہے، یا خاور گمن صاحب نے کہیں پہ کوئی آگ جا کے لگائی ہے، تو ان کو معافی دینے کا آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ کسی کے پاس ریاست پاکستان کے اندر جو پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کے جو قوانین ہے، اس کے مطابق اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، اگر کچھ نے کسی ریاستی ادارے کے اوپر حملہ کیا ہے، ریاستی کوئی کسی پراپرٹی کے اوپر حملہ کیا ہے، آگ لگائی ہے، تو ستی صاحب آئین پاکستان کے اندر آئین قانون موجود ہے، اس کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے. کیسز چل رہے ہیں عدالتیں ان کو سزا دیں، اور مطلب پوری دنیا کے اندر. ٹھیک ہے خاور، لیکن یہ اب مذاکرات کس سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا بنیادی سوال یہ تھا، کیونکہ وہاں سے تو بار بار کہہ دیا گیا ہے، جو کہ اشفاق نے پورا سینیریو بتایا، بھی معافی مانگے تو پھر کچھ معاملہ آگے بڑھ سکتا تھا، اور وہ بھی اب سے کچھ عرصے پہلے تک کی آفر، وہ بات تھی. اب ایسا کچھ نہیں ہے. دوسرے سول نافرمانی کی تحریک کی طرف جائیں گے اگر تو مذاکرات جو ہے نہیں مانے گئے. پہلی بات تو یہ مذاکرات ہوں گے تو اس کا تعین ہوگا کہ مانے جائیں گے یا نہیں مانے جائیں گے. تو یہ آپشنز کیا ہیں تحریک انصاف کے پاس؟ جو آخری کارڈ کی بھی بات ہو رہی ہے، کیا ہم اسے آخری کارڈ سمجھیں؟ پھر دیکھیں جی، تحریک انصاف کا جو آخری کارڈ ہے وہ اب تو وہی بتا سکتے ہیں کہ آخری کارڈ کون ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو بات چل رہی ہے کہ مذاکرات وہ کس سے کریں گے، دیکھیں میں تو وہی عرض کر رہا ہوں، میری نظر میں مذاکرات اگر ہونے ہیں تو وہ پارلیمان کی سطح کے اوپر ہونے ہیں، پارلیمانی کمیٹی کی سطح کے اوپر ہونے ہیں. اگر کوئی معاملات آگے بڑھنے ہیں، اس کے لیے کوئی قانون سازی ہونی ہے، آپ کے ملک کے اندر آئینی ادارے ہیں، الیکشن کمیشن ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، کوئی قانون سازی ہونی ہے، تو جو بات ہو رہی ہے کہ جی بند دروازوں کے پیچھے معافی ہونی ہے، معافی ملے گی، یا بند دروازوں کے پیچھے کوئی اس طرح کا
مذاکراتی عمل بڑھے گا تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ تو ایسا خاور صاحب ہوگا۔ پی ٹی آئی اس پہ تیار ہے، جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کی سطح پر آئین کے تابع، قانون کے تابع، پارلیمان کے تابع تحریک انصاف اس پہ تیار ہے ان مذاکرات پہ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اگر آپ نے بیان جو سنایا مجھے تو یہی سمجھ آیا، لیڈر اپوزیشن ہے جو کہ پاکستان کے اندر آئینی عہدہ ہے، جو لیڈر ہاؤس کے بعد جس سب سے اہم عہدہ لیڈر جی جی اپوزیشن بالکل، ہوتا ہے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ جی ہم بالکل سب سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں تو یہی عرض کروں گا، رات کو ہم نے پروگرام کے اندر بھی بات کی تھی اور فیصل واڑا صاحب نے بھی اوور دا ویکینڈ کراچی کے اندر بات کی تھی، انہوں نے یہی بات کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہ فیصل واڑا صاحب ماشاء اللہ آج کل کافی زیادہ ایکٹیو ہیں، جی انہوں نے بہت کہا زیادہ، کہ پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جو ان کا مینڈیٹ ہے اس وقت، جو مینڈیٹ ان کے پاس موجود ہے اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے، انکلوڈنگ بانی پی ٹی آئی کا مینڈیٹ، اور ان تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے مذاکراتی عمل آگے بڑھانا چاہیے۔ تو لڑائی لڑتے ہیں جتنی جلدی یہ سمجھ جائیں گے اتنا اچھا لیکن ہے۔ یہ سول نافرمانی کا جو معاملہ ہے خاور صاحب، مجھے 2014 کا دھرنا اور اس دوران سول نافرمانی کی جو کال تھی وہ یاد آئی تھی، جب اپنا صوبہ یعنی کہ پرویز خٹک صاحب نے اس پہ عمل درآمد سے انکار کر دیا تھا۔ اب علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، تو سول نافرمانی کہاں سے شروع ہوگی اور کیا یہ کے پی کے دائرہ کار سے باہر شروع ہوگی؟ یہ نا آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اس کے اوپر نا کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ اچھا، دیکھیں سول نافرمانی کا معاملہ جو میں نے تھوڑا بہت اس کے اوپر لٹریچر پڑھا ہے جی جی، وہ یہ ہے کہ ایک کوئی شخص یا کوئی پارٹی یا کوئی بھی ادارہ اس حوالے سے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس جتنے آپشنز ہیں میرے سارے آپشنز آپ بند کر رہے ہیں، تو جب میرے سارے آپشنز بند ہو جائیں تو میں کیا کروں گا۔ کل بھی میں کسی سے بات کر رہا تھا تو بڑی اچھی ایک پروفیسر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے مثال دی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا اکثر واقعات ہوتے ہیں، کوئی اپنے اوپر آگ چھڑک لیتا ہے، تیل چھڑک کے آگ لگا لیتا ہے، کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کوئی بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو وہ بالکل بری بات ہوتی ہے، لیکن آپ بجائے اس کو برا کہنے کے کیا ان حقائق کی طرف نہیں جانا چاہیں گے کہ وہ اس نہج پہ پہنچا کیوں؟ تو کیا ہم نے خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا کرنے ہیں کہ جب ایسے معاملات آئیں کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، 2014 میں وہ ایک صوبے میں تھی، اس وقت پورے پاکستان کے اندر ان کے پاس ووٹر سپورٹر موجود ہیں، تو کیا ہم نے ان کو واقعی ایسی نہج پہ پہنچانا ہے؟ اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، میرے خیال میں ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، تو حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یا میں یا حکومت والے بیٹھ کے یہ بس مذاق اڑاتے رہے کہ ٹھیک ہے جی آپ وہ کر لیں۔ بقول حسن راوی چین لکھ رہا ہے تو پھر کیوں حکومت جو ہے مذاکرات کی طرف آئے گی؟ لیکن دوسری طرف آتے ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے آپس کے جو معاملات ہیں اس کے لیے کمیٹیاں بھی بنی، شکوے شکایت ہو رہے ہیں پنجاب میں لے کے، وفاق میں لے کے، ہماری جو وعدے تھے وہ پورے نہیں کیے جا رہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے۔ ایک طرف مولانا صاحب کے تحفظات ہیں، تو یہ بہت سارے فرنٹ حکومت کے لیے کھل گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ یہاں کی حد تک تو سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے مولانا فضل الرحمان یا پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں ان کو لے کے؟ جی بالکل، اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی بڑی پرابلم ہوگی کہ یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ پنجاب کی حد تک ہے، ظاہر ہے ان کے کچھ کنسرنس ہیں، کچھ ان کو ڈیولپمنٹ گرانٹس چاہیے، ان کے جو حلقے ہیں جہاں پہ ان کے امیدوار موجود ہیں یا یہاں سے انہوں نے الیکشن جیتا ہے، کچھ انتظامی عہدوں کے اندر جو پوسٹنگ ٹرانسفر کا معاملہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر سیاست میں یہ بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، تو وہ کوئی بڑا ایشو کوئی نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہم بات بھول جاتے ہیں، جو صدر پاکستان کی کرسی ہے ان کے پاس ہے، سینٹ کے اندر چیئرمین سینٹ کی کرسی ان کے پاس ہے، ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کی کرسی ان کے پاس ہے، 2 صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ سسٹم کے اندر اگر دیکھا جائے تو نون لیگ سے زیادہ جو ہے ان کے پاس وہ اس سسٹم کا حصہ ہے، باقی یہ ظاہر ہے انفلوئنس زیادہ اور رسپانسبلٹی کم کمپیریٹیولی، تو وہ پنجاب کے اندر ظاہر ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کا حیا ہو، پارٹی آگے بڑھے، تو اس کے لیے وہ ان کو وہاں پہ چاہیے ڈیولپمنٹ گرانٹس تاکہ وہ اپنے حلقوں کے اندر کچھ ترقیاتی کام کر سکیں۔ باقی جہاں تک مولانا کا معاملہ ہے، مولانا صاحب کے ساتھ یقینی طور پر حکومت نے ہاتھ کیا کہ اگر آپ نے ایک بل ان کا اسمبلی کے ذریعے پاس کروایا، اگر کوئی تحفظات تھے تو اس وقت اس بل کے اوپر وہ تحفظات بتائے جاتے، اس بل کو پاس نہ کیا جاتا، لیکن بل پاس ہو گیا
اور اس کے بعد صدر پاکستان نے پھر اس کے اوپر سائن نہیں کیا. باقی تمام بلوں کے اوپر سائن ہو گئے انکلوڈنگ 26ویں آئینی ترمیم. تو وہ ظاہر مولانا صاحب ہیں. لیکن مولانا صاحب کی ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں, میں نے صدر صاحب کو پچھلے 20-25 سال سے اسلام آباد میں JUIF اور خاص طور پر مولانا صاحب کی جو سیاست دیکھی ہے کہ وہ جتنا مرضی کٹھن راستہ وہ اختیار کرے, وہ راستہ وہ اتنے ماشاءاللہ باکمال سیاستدان ہے, وہ راستہ جو ہے نا ایٹ دا اینڈ آف ڈے وہ جو نکلتا ہے وہ اقتدار کی اراداریوں کے اندر جا کے وہ پہنچ جاتے ہیں. تو فکر نہ کریں, یعنی کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہیں جاتے. There is always a way. ہاں معاملات حل کر لیتے ہیں. چلیں جی, thank you so much for your time خاور گنمن صاحب, thank you so much. چلیں تو یہ سیاسی صورتحال آپ کے سامنے اب ایک لمحہ فکریہ کی صورتحال بھائی وہ یہ ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے اب ہو جائیں ہوشیار, کیونکہ اب اپنے ساتھ صرف ایک فون ہی لا سکیں گے. ایک فون کے سوا سارے فون ضبط کر لیے جائیں گے. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ آج کل تو نارمل سینیریو میں ہر شخص مجبوراً 2 فون رکھتا ہے. بھائی آپ کے کوئی رشتہ دار باہر سے آ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں جی ذرا باہر سے منگوا لیں ہم. نہیں صدف اگر ویسے نہ بھی ہو نا, لیکن لیٹ سپوز یو آر گوئنگ آؤٹ یا آئی ایم گوئنگ آؤٹ آف دا کنٹری اینڈ اف آئی ایم کمنگ بیک اور یو آر کمنگ بیک, تو 1 سے 2 فون تو اپنے ہی ہوتے ہیں. ہاں اچھا, دوسرا یہ کہ وہ فون وہ جو شخص آ رہا ہے اس کا فون کاؤنٹ ہو رہا ہے یا وہ ایکسٹرا اپنے ساتھ ایک لے کر آ رہا ہے؟ یہ ایک ایکسٹرا جو اپنے ساتھ فون لے کے آ رہا ہے اس میں آپ صرف ایک ہی لا سکتے ہیں. اب نہیں, لیکن یہ لکھا ہوا ہے ایک موبائل کے سوا باقی سارے موبائل ضبط کر لیے جائیں گے. بیرون ملک سے ذاتی استعمال کے لیے صرف ایک موبائل فون لانے کی اجازت. میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس 3 فون ہوتے ہیں صدف, تو ان کے کیا ضبط ہوں گے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, یعنی کہ اس کا پورا SOP کیا ہوگا؟ اچھا, الگ سے ایک ڈبہ پیک لا سکتے ہیں یا اس کا ان پیکڈ ہونا ضروری ہے؟ اچھا, یہ لکھا ہے ترمیم کے تحت $1200 سے زائد مالیت کی اشیاء کمرشل تجارت تصور ہوگی. اب آج کل آپ کو پتہ ہے مہنگے ہیں فون, اور FBR کا کہنا ہے کہ بیگیج اسکیم میں ترمیم کے تحت اضافی اشیاء ڈیوٹی, ٹیکس اور جرمانے کے باوجود کلیئر نہیں ہوں گی. بھائی یہ کلیئر بتائیں کہ کیا آپ ڈبہ پیک والے کو کہہ رہے ہیں کہ جو ڈبے میں پیک ہوگا تو آپ کہیں گے کہ وہ ایک لا سکتے ہیں, یا جو آپ کے استعمال میں ہے, یا پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس سے تو کوئی چیز آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ مجھے اس سے کچھ کلیئر نہیں ہوا. اور اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی کچھ بھی کر لیں کلیئرنس نہیں ہوگی. تو 1200 سے زائد کا آپ یہ کہاں سے پوچھیں؟ FBR سے ہی پوچھیں. اچھا, لوگ بھی تو ویسے زیادہ فونز لاتے ہوں گے نا جو کاروبار کرتے ہیں. وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ کسی کے بیگ سے 5 موبائل نکل آئے, کسی کے بیگ سے 6 نکل آئے, لیکن اگر کوئی ایکسٹرا لے کر آنا چاہ رہا ہے اپنے موبائل کے علاوہ تو پھر یہ ایک ایشو ہے. جس سے کوئی جینوینلی ہو سکتا ہے, کوئی گفٹ لا رہا ہو, کوئی ہو سکتا ہے نا ایسے, کیا کر سکتے ہیں. چلیں جی, یہ تو FBR کی پالیسی ہے. آپ کو آوازیں آ رہی ہیں؟ کوئی بہت ساری آوازیں مجھے آ رہی ہیں. آ رہی ہیں؟ ہاں. اوکے, تو آپ کو نہیں آ رہی؟ نہیں. کیوں پتہ نہیں, میرے طرف سے. اچھا جی, ہم بات کر لیتے ہیں کرکٹ کے میدان کی بات کر لیتے ہیں. اور آسٹریلیا اور زمبابوے کے بعد قومی ٹیم آج سے ایک بڑے مشن پر ہے, وہ مشن ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف. کیا بات ہے؟ دونوں ٹیموں کے درمیان ڈربن میں پہلا T20 آج رات 9 بجے کھیلا جائے گا. 3 ون ڈے ہیں, 3 T20 ہیں اور 2 ٹیسٹ میچز ہیں. تو بڑا لمبا یہ ٹور ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا. اور پاکستان نے 4 سال پہلے وائٹ بال کے دونوں فارمیٹ میں جنوبی افریقہ کو شکست دی تھی, لیکن ٹیسٹ سیریز میں ابھی تک فتح سے دور ہیں. سو محمد رضوان کی قیادت میں جی آج ہونے جا رہا ہے پھر. اچھا, کافی یہ ہے کہ یہاں پر بیٹرز نے پاور ہٹنگ پر خصوصی توجہ دی, اور پھر باقیوں نے اپنی غلطیوں پہ یوزول جو ہمارے اس حوالے سے رپورٹنگ ہوتی ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں اور جم کر پریکٹس کی اور اب تو کسر نہیں چھوڑیں گے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. دوسری جانب ICC چیمپئنز ٹرافی کے آغاز میں 2.5 ماہ سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے, اور بھارتی بورڈ کی اور بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے شیڈیول ابھی تک فائنل نہیں ہو سکا. 2 بورڈ میٹنگز کے بعد بھی ICC کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا, اور 1 سے 2 روز میں کسی بریک تھرو کا امکان ہے. اور پھر پاکستان تو میزبانی کے بالکل تیار ہے, لیکن بھارت کی وجہ سے ابھی براڈ کاسٹرز بھی پریشان ہیں. کہہ رہے ہیں جی براڈ کاسٹر جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, لیکن بھارت ٹس سے مس نہیں ہو رہا. تو بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں پرسن نجیب الحسنین. گڈ مارننگ بردر. گڈ مارننگ نجیب, کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سردی محسوس ہو رہی ہے بھائی؟ صبح سویرے اٹھا دیتے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہے, تھوڑی ہلکی سٹارٹ ہوا ہے, چینج ہوا ہے ویدر. اچھا جی, اب ذرا بتائیں, ہمارا یہ جو ساؤتھ افریقہ والا ٹور ہے بھائی, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو حارث رؤف صاحب کو تھوڑا سا ریسٹ دے کے ان کو لازمی طور پر کھلانا چاہیے تھا. کم اوورز کراتے, ورک لوڈ مینجمنٹ جس کی وہ سلمان بٹ صاحب بات کرتے ہیں وہ ہونا چاہیے, لیکن وی نیڈڈ اے پیسر اوور دیئر. ہاں ٹھیک ہے, دیکھیں اس سیریز میں جیسے کہ ابھی صدف بتا بھی رہی تھی کہ پہلے 3 T20 ہیں, پھر 3 ون ڈے ہیں, پھر 2 ٹیسٹ میچ ہیں.
تو اس میں ون ڈے کی بات کریں تو آپ چیمپئنز ٹرافی کی تیاری کر رہے ہیں، ٹیسٹ چیمپئن شپ کے میچز کے لیے ہمیں تو فرق نہیں پڑا، لیکن ساؤتھ افریقہ کے لیے وہ میچز امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو T20 سیریز ہے دس از آل فار ایکسائٹمنٹ. ابھی کچھ آنے والا نہیں ہے بڑا، اس سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑ رہا، تو اس لیے ہم بھی وہ چینجز کر سکتے تھے جس طرح سے ساؤتھ افریقہ نے چینج کیا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جو ان کے مستقل کپتان ہیں ماکرم وہ بھی نہیں ہے، جو اس وقت ون آف دا بیسٹ آل راؤنڈرز ان کرکٹ مارکو ینسن وہ بھی نہیں ہے، کیشب مہاراج بھی نہیں ہے، رباڈا بھی نہیں ہے، سٹبز بھی نہیں ہے. تو وہ تو اپنے کافی مین پلیئرز کو آرام دے رہی. تو نجیب ہم اکثر و بیشتر ظاہر ہے جب پورے میچ کی سینیریو کی ٹیم کمبینیشن کی بات کرتے ہیں تو کنڈیشنز اور پچز ان کی بھی بات ہوتی ہے. یہاں پر کیا حالات ہیں اور کیا مشکل ثابت ہوں گی پاکستان کے لیے یہاں کی کنڈیشنز اور پچز؟ دیکھیے ساؤتھ افریقہ ہمیشہ سے جو ہے وہ پیس اور باؤنس کے لیے بڑا مانا جاتا ہے. مزیدار میچز ہوں گے، مقابلہ اچھا ہوگا. پاکستان یہاں پچھلی سیریز جیت بھی چکا ہے. اوور آل T20 میں پاکستان جو ہے وہ ریسنٹ ٹائمز میں تو ان کو بہت اچھی طرح سے ڈومینیٹ کر رہا ہے. تو ایکسائٹنگ سیریز ہوگی. ہینڈرک کلاسن اس میں ان کے کپتان ہوں گے اور وہ بڑے جیسے ہم سب جانتے ہیں بڑے زبردست مار دھاڑ کرنے والے پلیئر ہیں اور کپتانی میں بھی ان کو بہت کچھ پروو کرنے کے لیے ہوگا. تو آئی ایم ایکسائٹیڈ. ویسے ٹیم کیا ہونی چاہیے آپ کی نظر میں اور کیا رکھی گئی ہے اب T20s میں؟ ویسے اب کیا آپ کو لگتا ہے سلمان علی آغا ڈز ہی فٹ ان؟ یار یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے آپ نے اشفاق. ابھی اتنی جلدی چینج کرنا سمجھ نہیں آتا، لیکن جس ٹیم میں محمد رضوان، بابر اعظم اور سلمان علی آغا ایک ساتھ کھیل رہے ہو نا، یہ ہائی وے پہ بھی 120 کراس نہیں کرے گی، اسکور کارڈ پہ تو مشکل ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر یہ بہت سلو ہو جاتا ہے. تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کمبینیشن کیا بنانا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور یہ جو ICC چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ ہے یہ کب تک حل ہوگا نجیب؟ کیا خبریں آپ کے پاس؟ خبریں یہ ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کچھ بھی، کیونکہ کہانی ایسی ہے کہ ابھی لگتا ہے کہ آج ہو جائے گی بات، پھر ایک آدھ دن آگے بڑھ جاتی ہے، پھر لگتا ہے کہ آج ہو جائے گی بات، پھر ایک آدھ دن آگے بڑھ جاتی ہے. جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ سب کچھ ہو چکا ہے ڈیسائیڈ. پاکستان کو اوبویسلی کچھ ریٹن میں چاہیے، کانکریٹ چیز چاہیے کہ آگے یہ جو فیوژن فارمولا یا ہائیبرڈ ہے وہ ہمارے پاس بھی کچھ اس کے لیے کوئی ایویڈنس ہو. جیسے لاسٹ ٹائم ہمارے ساتھ بگ 3 میں دھوکہ ہوا تھا، جب بگ 3 والے معاملے پہ ہمیں 6 سیریز آفر کی گئی تھی، MOU سائن ہوا تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس کی کوئی ورتھ نہیں تھی. اب یہاں پاکستان چاہتا ہے کہ اگر یہ جو ہمارے پاس وہ نہیں آ رہے، ہم بھی وہاں نہ جائیں، اس کے لیے ہمیں کچھ کانکریٹ ملے. تو اسی کے لیے میرا خیال ہے کہ زیادہ وقت لگ رہا ہے. ادروائز پرومو چلنا شروع ہو گیا ہے چیمپئنز ٹرافی کا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک معاملات باقی تو سارے ٹھیک ہی دکھائی دے رہے ہیں. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. چلیں، تھینک یو سو مچ نج فار بینگ ود اس. اور اب ایک وقفہ، بریک کے بعد آتے ہیں. اچھا جی، ویسے فراڈز طرح طرح کے ہوتے ہیں. آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے فیک فیس بک IDs بنا کے یا اس طرح سے کر کے سائبر کرائمز میں یہ آتا ہے اور لوگ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ کا نمبر ہیک کر کے بھی پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو خبر یہ آئی ہے کہ پنجاب کی خاتون صوبائی وزیر کے نام پر لوگوں سے رقوم وصول کرنے کا انکشاف ہوا ہے. صوبائی وزیر اطلاعات ہیں عظمیٰ بخاری، ان کے نام پر 14 لاکھ روپے کا فراڈ کرنے والا ملزم دھر لیا گیا ہے. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور صوبائی وزیر اطلاعات کی درخواست پر تھانہ قلعہ گجر سنگھ پولیس نے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا. چلیں، تو یہ سب ہوا کیسے ذرا پوچھ لیتے ہیں. ہمارے نمائندے یار محمد ہمارے ساتھ ہیں. بتائیے گا یار محمد، ایک تو یہ کہ یہ جو فراڈ کا ذمہ ہے یہ پکڑا کیسے گیا، آئیڈینٹیفائی کیسا ہوا، کارروائی کیا ہوئی اور کیا دفعات لگائی گئی؟ دیکھیں صدف، ایک مثال ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے، فراڈیے کا جو کاروبار ہے وہ متاثر نہیں ہوتا، وہ چلتا رہتا ہے. ایک ایسی ہی ایگزامپل اب سامنے آئی ہے کہ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کے نام پر ایک شخص نے اپنے مالک سے 32 لاکھ روپیہ پہلے وصول کیا، پھر اس کے بعد 3 لاکھ روپیہ وصول کیا کہ وہ مختلف محکموں میں اس کا تعلق ہے. جس ملزم کا نام برہان آصف ہے، اس نے اپنے مالک کو کہا کہ میں سارے کام کروا سکتا ہوں سرکاری، اس کے عوض اس نے اس سے پیسے وصول کیے، جس میں سے 14 لاکھ روپیہ عظمیٰ بخاری صوبائی وزیر اطلاعات کے نام کا لیا گیا کہ اس محکمے میں اگر کوئی بھی کام ہوگا تو میں آپ کا کروا دوں گا، یہ پیسے میں نے ان تک پہنچانے ہیں.
جو وزیر اطلاعات ہیں ان کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو ان کے پی ایس او کی مدعیت میں یہ جو مقدمہ ہے تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں درج کیا گیا ہے اور ملزم کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جس نے اس بات کے انکشافات کیے ہیں کہ اس نے تقریباً لاکھوں روپیہ آج سے 2 سے 3 سال میں مختلف سرکاری محکموں کے نام پہ وہ مختلف جو شریف شہری ہیں ان سے وصول کر چکا ہے، اور کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ شہری جو ہیں وہ ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں اور ان کی باتوں میں اس کی باتوں میں آسانی سے آ جاتے تھے۔ تو اب ایک یہ وقوع جو منظر عام پر آیا ہے کہ عظمیٰ بخاری کے نام پر 14 لاکھ روپیہ لیا گیا ہے، دیگر جو سرکاری محکمے ہیں ان کے نام پہ بھی لاکھوں روپیہ لیا گیا ہے کہ ان محکموں میں اس کا تعلق ہے ملزم برہان آصف کا، تو وہ دیکھیں جی ابھی انویسٹیگیشن پولیس کے پاس ہے، ملزم ابھی تک جو اس سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، کچھ پیسے جو ہیں اس سے برآمد کیے گئے ہیں، دیگر جو رقوم ہے اس کی حصولی کے لیے بھی پولیس جو ہے اس کی کاوش جاری ہے، اور یہ ایسا ریکارڈ ہے، کرمنل ریکارڈ لاہور میں درجنوں ایسے ملزمان کا ہے پنجاب بھر میں جو سرکاری افسران کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بھی بات ہے یار محمد، اور مختلف اداروں میں سب سے بڑھ کے جو فراڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ میں فلاں جگہ میں پی آئی اے میں نوکری کرا دوں گا، میں سول ایویشن میں کرا دوں گا، میں فلانی جگہ میں اسپورٹس بورڈ میں کرا دوں گا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو اس طرح سے فراڈ کرتے ہیں۔ ایسا بھی رپورٹ ہوتے ہوں گے واقعات؟ دیکھیں اشفاق، ہزاروں مقدمات ہیں پنجاب میں ایسے جو پولیس کے پاس ان کا کرمنل ریکارڈ بھی ہے، جنہوں نے اس جو جیسے آپ نے بات کی کہ نوکری کا لالچ دے کے یا کسی نے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کروانی ہے، اس طرح کے لالچ دے کر ان سے پیسے بٹورے جاتے ہیں، لیکن جب کام نہیں ہوتا تو پھر ایسی درخواستیں جو ہیں وہ مختلف تھانوں میں جاتی ہیں، اینٹی کرپشن کے ادارے میں جاتی ہیں۔ جب لوگوں کا کام نہیں ہوتا پہلے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد اگر ان کا کام نہ ہو تو پھر مقدمہ درج کروا دیا جاتا ہے، جن کا کام ہو جاتا ہے وہ نہیں کرواتے، لیکن زیادہ تر ایسے ہی نوسر بازی کی جا رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ یار محمد، ہمارے ساتھ تھے، صورتحال بتا رہے تھے، اور اس وقت اب ہم ظاہر آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی، کل سے ہم اس پر ڈسکشن بھی کر رہے ہیں، ویکنڈ پر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے مہینوں میں نہیں دنوں میں بلکہ باغیوں نے بالکل جس طرح قبضہ کیا اور جس طرح انہوں نے پیش قدمی کی، وہاں سے صدر بشار الاسد کو اپنے خاندان سمیت جی فرار ہونا پڑا، اور اب وہ ماسکو میں ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ شام کا جھنڈا ماسکو میں شام کے سفارت خانے پر لہرا دیا گیا۔ یہ شام وہ والے شام نہیں ہے، حیات تحریر الشام ہے، یہ ان کا جھنڈا لہرا دیا گیا ہے، اور دنیا بھر میں شام کے شہری جشن اس وقت منا رہے ہیں۔ مشرق وسطی، یورپ، ترکیہ سمیت مختلف ملکوں میں مقیم شامی شہری کافی خوش ہیں۔ جیلوں سے بھی ہزاروں قیدیوں کو رہائی ملی ہے، اور ایسے ایسے قیدی سامنے آ رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں انہیں ایک ایک دہائی بعد ان جیلوں سے رہائی ملی۔ اور آپ سوچئے، اور جو حیران کن چیزیں تھیں جس کا ہم نے کل بھی تذکرہ کیا تھا، بشار الاسد کے محل کی ویڈیوز، جہاں پر آپ نے دیکھا کہ کیا سینکڑوں کی تعداد میں ایسی گاڑیاں جو وہیں کی وہیں دھری کی دھری رہ گئیں، اور بشار الاسد صاحب اپنے خاندان کے ساتھ ماسکو پہنچ گئے، لیکن کیا ان کی واپسی ہوگی؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے، لیکن ابھی نظر نہیں آتا۔ اس وقت آپ یہ ذرا دیکھیے کہ جو شام کی سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ جو بشار الاسد کے جو منتخب کردہ وزیر اعظم ہیں، وہ ابھی ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں، اور 1 سے 1.5 سال میں ایک ٹرانزیشنل پیریڈ جو ہے وہ ہوگا، اس کے لیے بھی ایک حکومت ہوگی۔ 1 سے 1.5 سال کا ٹرانزیشنل پیریڈ ہوگا انتقال اقتدار کا۔ ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ہے، ان کے جو محل کی ویڈیو سامنے آئی ہے، تو وہاں پر پتہ یہ چلا ہے کہ خفیہ سرنگ بشار الاسد کے بھائی کے گھر کے نیچے سے دریافت ہوئی ہے۔ پورے انتظامات کیے تھے، آپ نے دیکھی سرنگ بھی کتنی زیادہ زبردست طریقے سے بنائی ہوئی ہے، اور اس کو سرنگ کہنا سرنگ کی توہین ہے۔ ظاہر ایسا راستہ ہے، خفیہ راستہ، جس کے ذریعے ایگزٹ کے راستے بنائے ہوئے تھے کہ یہاں سے ہم فرار ہو سکتے ہیں۔ یہ تو کسی کیا کمال ہے، اور آپ یہ دیکھیے ساتھ میں جو ہے وہ پورا ایک ٹریک ہے جس کے اوپر جو لوکوموٹیو چھوٹے چھوٹے یا ٹرین کے وہ ہوتے ہیں جو پٹریوں کے ذریعے ادھر سے ادھر برق یا رفتاری سے ادھر سے ادھر پہنچا سکیں۔ کمال ارینجمنٹس پہلے سے کیے ہوئے تھے، پہلے سے ارینجمنٹ کی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ اس تبدیلی کو بڑا فریش سمجھ رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ایک کیوٹک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ ان پلیس نہیں ہے، سوائے جو وزیر اعظم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات کروا دیں گے، لیکن جب تک انتخابات نہیں ہوتے تب تک حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ وہ اس پہ سارا فوکس یہی ہے نا، وہ حیات تحریر الشام، وہ بھی اس معاملے پر ان کی گہری نظریں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سب یہی چاہتے ہیں، خاص طور پر امریکہ اور اس کے اتحادی، کہ ایک وائڈ یا ایک ویکیوم کریٹ نہ ہو جائے جس کا فائدہ کوئی اور
اٹھا لیکن لے. بہرحال اسرائیل جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش زمینی کر لحاظ رہا سے ہے. تو کر رہا ہے, وہ تو زمینی لحاظ قبضے سے کر رہا ہے, ادھر ادھر جا کے ٹینک بھیجے ہوئے تھے کل جی, وہاں پر وہ جا کے گولان ہائٹس کے آس پاس کے علاقوں میں وہ قبضہ اچھا, کر. وزیر اعظم شہباز شریف نے لبنان کے وزیر اعظم نجیب مکاتی کو فون کیا ہے اور پاکستانیوں کے انخلا پر بات کی ہے. بیروت کے راستے فوری انخلا کے تعاون کی بھی درخواست کی گئی وزیر اعظم کی جانب سے. لبنان کے وزیر اعظم نے کہا جی ہر ممکن مدد کریں گے, ساتھ ہی اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. اب یہ ہے کہ وزیر اعظم نے لبنان کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے لیے بھی اسی طرح کی جنگ بندی معاہدے پر ہم زور دیتے رہیں گے. سو یہ صورتحال ہے. اور اب پھر ایک وقفہ, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. بات ہو رہی ہے ویدر کی, تو ویدر ہے ٹھنڈا ٹھار یخ بستہ ہوائیں جی, ملک کے مختلف حصوں میں ان کا راج ہے اور کہیں برف باری ہے, کہیں سرد ہوائیں ہیں, کہیں پر موسم ٹھنڈا ٹھار ہے اور دھوپ اس وقت جو سردی کی دھوپ ہوتی ہے بڑی اچھی لگتی ہے اور جہاں پر یہ دھوپ میں اثر ہے لوگ اس سے انجوائے بھی کر رہے ہیں. بلوچستان میں بھی شدید سردی ہے, ہلات میں درجہ حرارت -5, کوئٹہ میں -4 اور کراچی میں بھی سردی فائنلی بڑھ گئی کیا تھوڑی بہتر ہو گئی سردی کی سچویشن. یس, جو پچھلے 11 پہ آیا یہاں پر ٹیمپریچر جی کم سے کم 11 پہ آیا. میرے خیال میں مجھے لگتا ہے سنگل ڈیجٹ میں بھی جائے گا. جب شرح سود جا سکتی ہے تو ٹیمپریچر کیوں نہیں جا سکتا, جانا چاہیے. مہنگائی بڑھنے کی رفتار, مہنگائی میں اضافے کی رفتار اور شرح. اچھا جی, AQI کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز میں بھی شیئر کر دیتا ہوں. تو اس وقت کراچی شہر قائد منی پاکستان ہے 8ویں نمبر پر ود 166 AQI, اور پہلے نمبر پر ڈھاکہ ہے, دوسرے نمبر پر ہمارا پیارا لاہور پاکستان کا دل 227 AQI کے ساتھ ہے جی, اور تیسرے پہ دہلی اور چوتھے پہ ہنوئی ویتنام. یہ چیز میرے لیے بڑی حیران کن ہے, نت نئے نام آ جاتے ہیں. مطلب یہ کہ اب ویتنام کا نام اچانک بیچ میں کہاں سے آ گیا, اور ڈھاکہ از کنسسٹنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال کا سب سے پولیٹڈ ملک جو تھا وہ بنگلہ دیش تھا اگر اس کی ریٹنگز کی بات کی جائے تو. باقی یہ ہے کہ موسم یہاں پر تو اچھا ہے جی. چلیں جی, اسلام آباد میں ہے درجہ حرارت جی, وہاں پہ بھی ٹھنڈ ہے 3 ہے, پشاور میں 6, لاہور میں 8 اور گلگت بلتستان میں ہم دیکھ رہے ہیں, آپ منظر دیکھ رہے ہیں خوبصورت ترین, تو ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ جی سفید ہوائیں بھی چلیں گی ویسے, تو وہاں پہ برف باری کا راج ہے. ستور میں درجہ حرارت -4, ملکہ کوہسار میں برف باری ہو رہی ہے. سو یہ خوبصورت موسم وہ بھی بتائیں نا, سیاح جو رخ کر لیتے ہیں برف باری, سیاح جو ہے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے انہوں نے ان علاقوں کا رخ کر لیا ہے. اور بتائیے, بس خوش ہوئے. اور ایک جو ہمیں یاد ہے جب وہ 9 بجے کا بلیٹن آتا تھا تو قلات کہاں پہ ہر وقت برف باری, ہر وقت برف باری, اور سیاحوں نے رخ کر لیا, تھا. تو یہ ہوتا تھا. تو یہ اب ہم رخ کر لیتے ہیں ذرا جی اس سردی سے جڑے جو ملبوسات ہوتے ہیں ان کی طرف. پچھلے دنوں ہم نے اس پہ فوکس کیا تھا کہ جی مرد حضرات جو ہیں وہ کیسے پہناوے پہنے, آفس ویئر جو ہے, چلیں مرد کیسے کپڑے پہنے, آفس ویئر کیا ہونا چاہیے, کیجول ویئر کیا ہونا چاہیے, ٹائی کیسے ہونی چاہیے. آج ذرا ہم یہ جانیں گے کیونکہ شادی کا سیزن ہوتا ہے, یہ والے جو منتھ ہوتے ہیں نومبر, دسمبر, جن تک لے کے مارچ تک, رمضان تک کہہ لیں, تو اس میں خواتین جو ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے, ظاہر ہے آپ نے اچھا بھی دکھنا ہے, سلم بھی دکھنا ہے, اور پھر اگر سردی ہے تو سردی پہ شال بڑا اچھا پہناوا ہوتی ہے, لیکن وہ ایسا کون سا فیبرک ہے جو آپ کو سردی سے بھی بچا لے اور آپ اچھے بھی لگیں اور آپ شادی بھی اٹینڈ. ویلویٹ کے علاوہ کون سا ایسا فیبرک ہے, ویلویٹ کے علاوہ ہے کوئی؟ یس, یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو ہمارے ساتھ جی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فیشن ڈیزائنر کرن افضل. تھینک یو سو مچ کرن فار جوائننگ اس. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ہم کیا مسئلہ لے کے آج بیٹھے ہیں. ویلویٹ سب کو پتہ ہے, لیکن اب سارے لوگ تو ویلویٹ نہیں پہن کے آ سکتے شادی میں, کیا کیا جائے؟ ایکچولی سیریسلی ہوتا تو یہی ہے ہر ونٹر میں کہ سب سے پہلے جو ہے لوگ ویلویٹ ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو بڑا ایزی وے لگتا ہے کہ یہ موٹا کپڑا ہے اور اس میں ہمیں سردی کم لگے گی نا. لیکن اب کیا ہے کہ ویلویٹ میں بھی کچھ ورائٹیز آ گئی ہیں. پیور ویلویٹ نہیں ہے اس کے اندر, آپ اب کاٹن سلک کے ساتھ پرنٹس میں آ گئے ہیں, ویلویٹ آ گئی ہے. اور اب شال سسٹم اتنا زیادہ ان ہو گیا ہے کہ لوگ کیا کرتے کہ موٹے مریناز کے کپڑے بنا لے لیتے ہیں اور ساتھ گرم شالس لے لیتے ہیں. اب لیکن زیادہ تر ہمارے یہاں کیا ہے کہ کراچی میں تو اللہ اللہ کر کے گرمی آتی ہے, وہ سردی آتی ہے, اور اس میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو زیادہ تر یہی بتاتے ہیں کسٹمرز کو کہ آپ کھدر جو ہوتا ہے نارملی اچھا سٹف ہوتا ہے اور کراچی کے ویدر کے لیے سب سے بہترین ہے.
تو کیونکہ نیلنس میں بھی بہت ساری ویرائٹی ہے, مطلب ایک سافٹ نیلن ہے, ایک ہارڈ نیلن ہے, تو زیادہ تر جو ہمارے پاس کسٹمرز آ رہی ہوتی ہیں وہ کھدر کے ہی سوٹ لے کے آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس پہ کچھ ڈیزائن بنوانا ہے, ہمیں اس پہ کچھ کرنا ہے. تو اس کے ساتھ پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا ایسٹرن اور ویسٹرن کو دونوں کو ساتھ مکس کر دیتے ہیں کہ شرٹس چل جاتی ہیں, ٹراؤزرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ, کیونکہ اب فیشن وہ والا فیشن نہیں رہا ہے کہ جی ایک سلیکٹڈ چیز ہے وہی آپ پہنو گے. اب یہ ہے کہ ہر طرح کا فیشن چل رہا ہے. اب اس وقت آپ لانگ شرٹس بھی چل رہی ہیں, شارٹ شرٹس بھی چل رہی ہیں, ٹراؤزرز بھی چل رہے ہیں, اور کیا کہتے ہیں شلوارز بھی چل رہی ہیں. اب کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم ہر سال کی طرح. اچھا, اس چیز نے تھوڑی مشکل بھی آسان کر دی ہے سلیکشن میں, لیکن تھوڑا سا ہم کلرز کی طرف آ جاتے ہیں. یوں تو ونٹرز میں ڈارک کلرز پہنے جاتے ہیں, جی. لیکن ہر سال کے کوئی بڑے کہتے ہیں نا کچھ کلرز ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ٹرینڈی اور ان ہوتے ہیں. اچھا, بلیک تو نارملی ہر کوئی پہنتا ہے, ہاں. نیوی بلو ہر کوئی پہنتا ہے, ریڈ ہر کوئی پہنتا ہے. اس وقت جو ہے مسٹرڈ کلر وہ بہت زیادہ اس وقت ان ہے, اور وہ اورنج اور مسٹرڈ کا جو بیچ کا کلر ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. لاسٹ ٹائم ہے. اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن بوٹل گرین نہیں تھا, بوٹل گرین ہے نا, لاسٹ ٹائم بوٹل گرین تھا اور رائل بلو تھا. رائل بلو. میری جو لڑکی کے خاندان والے ہیں یا جو سسرال والے ہیں ان سے گزارش ہے, اگر لڑکی ریڈ پہن رہی ہے نا اپنی شادی پہ, خدا را آپ لوگ ریڈ نہ پہنیں. تھوڑا سا نا آپ اس سے اس کی کہتے ہیں نا وہ ایک لائم اسپاٹ لائٹ جو ہے وہ چھین لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو ڈونٹ ٹرائی ٹو نارملی جو برائڈ ہے وہ بھی ریڈ نہیں پہن رہی زیادہ تر, اب کلرز چینج ہو گئے. خیال کریں کہ برائڈ نے کون سا صدف نے کہیں دیکھا ہے میرے خیال میں. نہیں, ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کی برائڈ ہوتی ہے اور اس کے فیملی والے جو ہیں نا وہ ایک تھیم بنا لیتے ہیں. ہمارے یہاں اس وقت تھیم سسٹم بہت زیادہ ہو گیا ہے, مطلب اس کو الگ دکھنا چاہیے, اس کی انفرادیت نہ چاہیے. ایگزیکٹلی. اب وائٹ گرمیوں میں دیکھیں آپ اتنا وائٹ, آف وائٹ, دلہے والے ہر دلہن آپ کو وائٹ میں, سلامیاں بھی ادھر ادھر دے کے چلے جائیں گے. نہیں خیر ایسے لوگ بیوقوف نہیں ہوتے. تو لیکن اس وقت جو ہے نا مطلب زیادہ تر جیسے فون گولڈن کلر ہے وہ اس وقت ونٹر میں چل رہا ہے, اور گریش ہے, اور لائٹ پرپل سا جو ایک کلر ہے جو ریڈ نہیں پہننا چاہتی ہیں, ورنہ تو وہ اس وقت میرون اور ریڈ تو ایک کامن کلر ہے ہی, وہ ہر کوئی پہنتا ہے. اور اگر مردوں کی بات کی جائے تو ہر دلہا نے بلیک شیروانی پہنی ہوتی ہے. ہاں اس وقت ریڈ کلا ہوتا ہے, بلیک شیروانی ہوتی ہے. کچھ کیا ڈفرینٹ اس میں کریں, مطلب آپ دیکھیں نا ہمارے میں سبھی, میں نے ریسنٹلی ایک شادی ہوئی تھی تو میں نے ان کو ایک ایڈوائس دی. میں نے کہا دلہا کو, میں نے کہا آپ ان کی جو پورے باراتی تھے تو میں نے کہا وہ جو انڈین پگ ہوتی ہے وہ پہنے, تو انہوں نے سب آف وائٹ کے اوپر پنک کلر کی پگ بنوائی تھی, تو وہ بڑا ڈفرینٹ لگا. سب باراتی جو ہے پگ پہن کے آئے پنک کلر کی, اور جو برائڈ تھی اس نے بھی لائٹ بیبی پنک کلر کا ڈریس بنایا ہوا تھا, تو تھوڑا ڈفرینٹ میچ کیا تھا گروم اور برائڈ نے. اچھا, تھوڑا سا ہم جولری کی طرف بھی آ جاتے ہیں, کس طرح کی جولری ان ہے, اور اگر بہت ہیوی کام ہے آپ کے ڈریس پہ تو پھر لائٹ جولری اچھی لگتی ہے. لائٹ اچھی لگتی ہے, اور کوئی بہت لائٹ ہے. اس وقت تو زیادہ تر وہ جو ہے نا بڑے جو ہار ہوتے ہیں اور اس طرح کی جولری زیادہ چل رہی ہے. اور ویسے بھی آج کل نئی برائڈس اتنا پہنتی ہیں, وہ والی چیزیں نہیں رہی ہیں کہ آپ اتنا زیور پہن کے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا آپ دلہن ہے, تو وہ والی چیز اس وقت اتنی کامن نہیں ہے. اور اس کے اندر افورڈیبلٹی کتنا ایشو ہے آج کل, جو مہنگائی ہو رہی ہے, کیا یہ آپ لوگوں کو بھی اس طرح امپیکٹ کر رہی ہے, یا آپ لوگ پھر ظاہر ہے کہ امپیکٹ کسٹمرز پر ہی منتقل کرنا پڑتا ہے؟ نہیں, ہم لوگوں پہ تو بلکہ زیادہ کر رہی ہے ایکچولی, کیونکہ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے وہ بزنس کے وہ والے اس وقت حالات ہی نہیں ہیں. اور سیریسلی میں بتاؤں کہ لوگوں کے لیے کچن چلانا اس وقت مشکل ہو رہا ہے, تو لوگ اتنے کیسے اپنی ضروریات کو پورا کریں گے کہ ایکسٹراز پہ تو لوگ جاتے ہی نہیں نا, کہ ہر ونٹر آ رہا ہے اور سمر آ رہا ہے تو جی پہلے کی طرح لوگ شاپنگیں کر رہے ہیں اور کپڑے بنا رہے ہیں. اب بہت سلیکٹڈ ہو گیا لوگوں کا. لیکن ایڈڈ پریشر بھی ہے نا, آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی ہے, پکچر بھی لگانی ہے, تو سٹوریز بھی لگانی ہے, تو فلاں کی شادی ایسے ہوئی تو پھر ہمارے یہاں بھی ایسی ہونی چاہیے. یہ تو کمپٹیشن ہو گیا ایکچولی, کہ ہمارے یہاں پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں, اب تو ایک وہ ہو گیا کہ ایک دوڑ چل رہی ہے کہ اگر اس نے زیادہ کیا میں اس سے زیادہ کروں. اور اس میں سم ٹائم کیا ہوتا ہے, اب لوگ اپنا ہی لاس کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ لوگوں کے حالات اتنے نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی ضرورت سے زیادہ خرچہ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کو ہی پریشانی ہوتی ہے. اور دوسرا اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا تھنگس کہ بہت سے شوز میں یا بہت سی جگہوں پر جو وارڈروب دکھایا جاتا ہے وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے, یا اگر فرض کریں اپنے بھی آ کے چیزیں ڈریسز دکھا رہے ہوتے ہیں جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں بالخصوص, ان کو تھوڑا سا رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ دے ویئر ویری ایکسپینسو ڈریس, اور وہ پھر اس کی پرچار بھی کرتے ہیں. پہننا ایک الگ چیز ہے, پھر لوگ بیچارے. اچھا, اس میں تو اب یہ بھی ایک چیز ہو گئی ہے کہ لوگوں اب جیسے ڈیزائنرز ہیں
تو ان کے پاس سے جاتے ہیں اور وہ رینٹ آؤٹ لے لیتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ان کو کم پڑتا ہے. اسی طرح ہاں مینیج ہو جاتا ہے. جیسے جولری کے، اب جولری بھی ایسے ہی ہو گیا ہے کہ وہ بھی رینٹ آؤٹ مل جاتی ہے اور ڈریسز بھی رینٹ آؤٹ مل جاتے ہیں، تو وہ ان کا بجٹ تھوڑا سا کنٹرول میں آ جاتا ہے. ورنہ جس طرح اگر ابھی شادیوں کے جو حالات ہیں اور اس میں جو کپڑوں کی مہنگائی ہے، تو وہ ایک نارمل بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن اس پہ تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ آگے سے سسرال والے کے ہاں رینٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. سسرال والے بھی سم ٹائم رینٹ کے لیتے ہیں. پھر صحیح ہے، مہنگائی نے سب کو ایٹ لیسٹ یہاں پہ لا کر ایکول کر دیا ہے. وہ کہتی ہیں خواتین آ کے کہ تھوڑی دیر کے لیے تو پہننا ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے، تو بس کیا کرنا، بس ہم نے سوچا اپنی دلہن کو یہی پہنا دیں گے. ہاں صحیح ہے. چلیں، تھینک یو سو مچ کرن فار بینگ ود اس. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بھائی دراصل یہ ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا بول رہے ہیں بھائی؟ یہی بات کہ جو ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، ان کو چاہیے تھوڑا سا ٹرینڈ کو ذرا ڈفرینٹ کریں، مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے. اگر وہ سمپلسٹی کے ساتھ شادی کریں گے اور ایسے جوڑے پہنیں گے جو افورڈیبل ہیں، تو پھر لوگ بھی ان کو فالو کریں گے. اور لوگوں کو بھی اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے چاہیے. مثال کے طور پر مجھے تو اعتراض اس پہ بھی ہوتا ہے کہ گاڑی آپ کے پاس الگ ہے یا نہیں ہے، اور آپ بڑی ایک الگ سے مہنگی گاڑی لے کے گھر تک پہنچتے ہیں دکھاوے کے لیے. ہوتے ہیں ایک نہیں پتہ نہیں 4 5 6 ایونٹ ہوتے ہیں، اس کے خرچے. بریک لے لیتے ہیں صدف، ہماری ترلوں پہ آ گئے ہیں وہ. بریک کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، بریک کے بعد آتے ہیں. اشفاق جب آپ انٹروڈکشن دے رہے تھے، میں کوشش کر رہی تھی اسی دوران میں اپنے بال سیٹ کر لوں، میں فائدہ اٹھائی تھی. حالانکہ میں کو دیکھ کے یہ کتنا فائدہ ہوتا ہے نا، ویسے سامنے پریویو آ رہا ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں. سارا فوکس جو ہمارے ویورز ہیں ان کا اشفاق پر ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو مین وائل میں ذرا سی آنکھ بچا کے نا، ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن بہرحال اپنی سی میں نے کوشش کی. میں اور صدف اکثر ہم بچت کی ضرورت پر زور دے رہے ہوتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوتا ہوں صدف سے کہ کریڈٹ کارڈ پہ کیسے اسپینڈنگ کم کی جائے اور کیا ٹیکنیکس لڑائی جائیں اور سیونگز کیسے کی جائیں. اچھی ٹپس دیتی ہوں نا، اچھی ٹپس دیتی ہیں بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ بچت کے اور کون سے آپشنز ہیں، سیل کہاں پر ہے، کس طریقے سے اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، آن لائن شاپنگ کیسے ہو سکتی ہے. یعنی کہ یہاں پر ہم بچت کا سوچتے ہیں. اور یہاں پر ایک امریکی شہری پاکستان تشریف لائے جن کا کل بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، لیکن آج ہم آپ کو ویڈیو ایویڈنس دیں گے. آپ یہ سوچئے اس بندے نے $2,71,000. یہ کہاں ان میں سے ہے کون سا امریکی شہری؟ یہ ہے اچھا، نہیں بزرگ نہیں، شہری، یہ جن کو چلا کے لا رہے تھے. میں بیسیکلی اپنے پروڈیوسر صاحب سے بات کر رہا ہوں. یہ بزرگ شہری امریکی شہری ہیں. جی جی جی، اچھا، انہوں نے شکار کیا ہے. مارخور تو صدمے سے مر گیا اس کا ہوگا. مطلب یہ پرانے شکاری ہیں، یہ کافی عرصے سے شکار خاصے پرانے شکاری ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو مارخور تھا اس کی عمر محض 11 سال، جبکہ سینگ کی لمبائی تقریباً 50 انچ تھی. اور یہ 7.5 کروڑ روپے کل ہی ہم نے کیلکولیٹ کر کے حساب کیا تھا، پاکستانی روپے بنتے ہیں جو انہوں نے دیے تھے. اور اس کے بعد اتنی دقت سے یہاں پر آئے اور مطلب ٹریگر پر ہاتھ ان کا، اس کا مطلب ہے خوب چلتا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ حالانکہ انڈینجرڈ اسپیشیز ہے اور مگر پاکستان کا ایک قومی جانور ہے بھائی. ہاں، اور قومی جانور ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو توجیحات یہ دی جا رہی ہیں کہ جو جانور جس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اس کا شکار کیا جاتا ہے، اس کے شکار کی اجازت دی جاتی ہے. تیسرے یہ کہ جو پیسے اس سے ملے ہیں، جو 7 کروڑ کے قریب جو رقم بتائے جا رہے ہیں، وہ اس علاقے کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوں گے. ہوں گے کہ نہیں یہ تو بھائی اس کے وہاں اندر کے لوگ ہی بتا. اب میں تھوڑی سی کلیریفائی کر دوں کیونکہ کل مجھے بھی اس پہ شبہات تھے. جی میں بتا رہا ہوں، اس میں شبہات ہمیں یہ تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی زندگی کو خطرات ہوں یا اس کی نسل معدومی کا شکار ہو. لیکن ہوا یہ ہے کہ ویسے گلوبلی اس کی نسل ڈکلائن ہو رہی ہے. یعنی کہ 6000 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ جو میچور انڈیویجولز بچ گئے ہیں. لیکن پاکستان میں ان کے نمبرز جو ہیں گزشتہ 10 سال کے دوران خاصے بڑھے ہیں اور یہ تعداد تقریباً 3500 سے 5000 کے قریب پہنچ گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرو ایکٹیو کنزرویٹیو جو پروگرامز ہیں اور کمیونٹی انگیجمنٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ میک شور کیا گیا ہے کہ ان کی آبادی بڑھتی رہے. اسی وجہ سے یہ مفت میں شکار نہیں ہو رہے. یعنی کہ اگر آپ نے کسی ایک آدھ کو بھی شکار کرنا ہے تو اس کے لیے اتنی بولی لگتی ہے اور پھر ایک کی قربانی سے سب کا فائدہ ہوتا ہے. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. آئی مین آئی وڈنٹ اسٹل ایگری ود دیٹ، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا معاملہ ہے اور یہ علاقے کی فلاح پہ کہا جاتا ہے. چلیں جی، تو یہ تو آپ کو ہم نے ساری ڈیٹیل بتا دی ہیں. دوسرے جانب کل ایک اور ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا اور وہ تھا جو
پوسٹ مارٹم ہوا ہے سونیا ہتھنی کا. اس کی موت واقع ہو گئی تھی اور تھی وہ سفاری پارک میں. اب آپ سوچیں مدھو بالا کو سفاری پارک اس لیے شفٹ کیا گیا تھا تاکہ وہ بہتر کنڈیشنز میں, ہیلدی کنڈیشنز میں وہاں پہ جی صحت مند رہ سکے. لیکن اب سونیا کا واقعہ ہو گیا. اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ سامنے نہیں آئی, 4 روز لگیں گے اس رپورٹ کو آنے میں. سونیا کے پوسٹ مارٹم آنے کے بعد ہی اس بارے میں آئیڈیا ہو سکے گا کہ موت کی بنیادی وجہ اور کیا لاہور بنی ہے. یونیورسٹی آف ویٹرنری سروسز کے ڈاکٹر خصوصی طور پر آئے تھے اور انہوں نے آ کے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. آٹوپسی میں کیا آئے گا یہ پتہ چلے گا. لیکن میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ 4 پاز کی جانب سے بھی اس کو صحت مند کیسے قرار دیا گیا, جبکہ یہ ویزیبلی ویک تھی. پلس لمپس اور جو سویلنگ تھی اس کی پچھلی ٹانگوں پر, اس کا کسی نے جائزہ کیوں نہیں لیا؟ اور اگر اس کے لیے یہ ماحول سازگار نہیں تھا, اور میں یہی بات کر رہا تھا کہ جب 2009 میں اس کو لایا گیا اور 2009 میں تنزانیہ سے 3 اور ہاتھی یہاں پر آئے اور اس کے جینڈر کا ہی اگلے 10-11 سال تک کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ سونو ہے یا سونیا. اس کے بعد پھر 2021 میں 4 پاز نے اس کو کنکلوڈ کیا کہ بھائی یہ ہتھنی ہے. تو اس کے بعد باقی مینجمنٹ کیا رکھی گئی ہوگی؟ اور یہ یہاں پہ ان کی دیکھ بھال کیسے کی جا رہی ہے, کون کر رہا ہے, جو سٹاف ہے, یہ ساری ڈیٹیل بھی آنی چاہیے. تحقیقات صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ موت کی وجہ کیا بنی, اور ان کی بیماری کو کتنا سیریس لیا جاتا ہے, اور ان کا خیال کیسے رکھا جا رہا ہے, کیونکہ یہ بڑا ایک انٹرنیشنل جو ہے ہمارے لیے ایشو بنتا جا رہا ہے. چلیں جی, اب اس پہ ہم 4 روز بعد دیکھیں گے یا 3 روز بعد جو رپورٹ سامنے آتی ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے. ظاہر ہے دیگر ایشوز بھی ہیں اور بڑے اہم ایشوز بھی ہیں. اس سے پہلے جب ہم سیاسی سیگمنٹ کر رہے تھے اس میں ہم نے یہ ایشو بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے مختلف فرنٹ پہ اس کو محاذ کا سامنا ہے, چیلنجز کا سامنا ہے. ایک پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے, دوسرے پیپلز پارٹی بھی تھوڑی ناراض دکھائی دے رہی ہے. تیسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے مدارس کی رجسٹریشن کا معاملے کا, جس پر حکومت اور جے یو آئی میں ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ اختلاف ہے. ڈیڈ لاک ختم نہیں ہو پا رہا ہے, کافی دنوں سے اس پر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان غصہ ہیں کافی, اور صاف انہوں نے کہہ دیا ہے کہ حکومت کی اب تجویز قبول نہیں ہوگی. پارلیمنٹ بل پاس کر چکی ہے, اس معاملے کو سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے. مدارس کے ایشو پر علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی ہے. ہوا کیا ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اس پر دستخط نہیں کیے, دیگر ایکٹ ان کے پاس آئے, اس پر دستخط کر دیے. اور پھر ظاہر ہے جب 26ویں ترمیم کے اوپر ساری ڈسکشن ہو رہی تھی, جس طرح سے مولانا صاحب کے یہاں بیٹھک لگ رہی تھی, کبھی بلاول جا رہے تھے, کبھی وزیر اعظم جا رہے تھے, ان کو منایا جا رہا تھا, اس وقت ہمیں پتہ چلا تھا کہ مولانا صاحب کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو مدارس کی رجسٹریشن کے بل کا معاملہ ہے وہ ان کی منشا کے مطابق ہی ہوگا. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ صدر صاحب اس پہ دستخط نہیں کر رہے ہیں, جو کہ انہوں نے نہیں کیے. تو ذرا سنوا دیتے ہیں نا. چیز میں اور مینشن کر دوں کہ اسلام آباد میں مدارس عربیہ کا اجلاس ہوا, جس میں قرارداد منظور ہوئی کہ مدارس کا موجودہ نظام برقرار رکھا جائے گا. حکومت کو کسی دباؤ میں آ کر نظام تبدیل اور ختم نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی, تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جے یو آئی کے رہنما. حافظ صاحب, پہلے تو اب کافی کچھ ہو گیا نا, وہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس کے اندر حکومت نے کافی چیزیں تسلیم بھی کی, اور ان کے اندر ایک معاملہ یہ بھی تھا, اس کے اندر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے بھی یہ منظوری ہو گئی. صدر صاحب کے پاس دستخط کے لیے گیا, صدر صاحب نے اس پر دستخط نہیں کیے. تو پہلی چیز تو مجھے یہ بتائیے گا بیفور آئی آسک یو دا کویسچن کہ یہ دوبارہ سے 2019 میں جب ایگریمنٹ ہو گیا تھا دوبارہ اس سائڈ آئے کیوں؟ لیکن پہلی چیز میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ صدر صاحب نے جو دستخط نہیں کیے تو آپ رسپانسبل کس کو سمجھتے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی اس معاملے پہ رسپانسبل ہے اس معاملے کو لے کر, یا اس میں نون لیگ کی جانب سے کچھ پس پشت سے کام لیا جا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے میرے بھائی, بات یہ ہے کہ کیا جو 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ساتھ مدارس رجسٹریشن بل اسمبلی سے پاس ہوا دونوں ایوانوں سے, اور یہ اسمبلی یا سینٹ سے پاس ہونا یہ صرف مولانا صاحب کی یا جمعیت علماء اسلام کی ووٹ سے نہیں, بلکہ اس سے پہلے کراچی میں بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب سے 5 گھنٹے بیٹھک ہوئی. لاہور میں چھوٹے اور بڑے میاں کے ساتھ, اس میں بھی بلاول اور آصف علی زرداری صاحب شریک رہے. پھر اتفاق ہوا آگے جا کے, جیسے کہ آپ نے فرمایا, کافی نیگوسیشن کے بعد اسمبلی اور سینٹ سے یہ دونوں پاس ہوئے. دونوں بڑی پارٹیاں آن بورڈ تھی, انہوں نے ووٹ کیا
اور جناب اشرف علی زرداری صاحب جس پارٹی کے وہ چیئرمین ہے، صدر ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین، اسی پارٹی نے ووٹ کیا، کیونکہ جو اراکین اندر بیٹھے ہیں ایوانوں میں وہ پارلیمنٹرین سے تعلق رکھتے ہیں، جس کے چیئرمین اشرف علی زرداری صاحب ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب اشرف علی زرداری صاحب نے دستخط نہیں کیا، باقی تمام ترامیم پر دستخط انہوں نے کیے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو متنازع قوانین اسمبلی نے پاس کیے اسی پر بھی اشرف علی زرداری صاحب نے دستخط کیے، صرف مدارس رجسٹریشن بل پر انہوں نے دستخط نہیں کیا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بدنیتی شامل ہے۔ اچھا، اور جہاں تک پی ایم ایل این کی بات ہے، ابتدا میں تو پی ایم ایل این یہی کہتی رہی کہ ہم نے تو سپورٹ کیا ایوانوں میں، جب صدر صاحب نے ریجیکٹ کیا ہے، مسترد کیا ہے، اس پر اعتراضات لگا کر ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو لیکن کل سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، پی ایم ایل این بھی فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، اس میں یہی دکھا رہے ہیں کہ اس میں یہ خامیاں تھی، اس وجہ سے ہم نے اس بل کو عبداللہ صاحب، قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس پر اعتراضات لگائے جو کہ بالکل بجا ہے۔ تو لہٰذا اس میں حکومت میں پیپلز پارٹی ہو، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس میں اشرف علی زرداری صاحب اور پی ایم ایل این اور پوری حکومت کی بدنیتی شامل ہے، جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو انتہائی دکھ ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بار بار آپ لوگ آتے رہے، ایک چیز اتفاق سے ہوا تو پھر کیوں روکا گیا؟ پھر یہ بددیانتی اور یہ دھوکہ کیوں کیا گیا؟ تو یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا عبداللہ صاحب؟ کیونکہ وزیر اطلاعات یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے قانون میں ترمیم جو ہے کچھ پیچیدگیاں ہیں قانونی، جس کی وجہ سے مدارس رجسٹریشن کا بل قانونی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ آپ سمجھتے ہیں کیا کوئی مشاورت ابھی ہو سکتی ہے، بیٹھک لگ سکتی ہے، اس پہ مزید بات ہو سکتی ہے؟ کچھ ایسے قانونی معاملات ہیں جو ڈسکشن میں آ سکتے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے ایک اور ان کی بددیانتی کا، ان کی منصوبے اور سازش کا ایک بنیادی ثبوت ایک اور بھی ہے کہ پہلے وہ ڈینائی کرتا رہا حکومت کے ہم اس بل کے مسترد ہونے میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، لیکن کل جب انہوں نے علماء بلائے اور اس میں 3 وفاقی وزیر بھی بیٹھے ہیں، اور اس اجلاس میں کیا کہا گیا، کس نے مولانا کے خلاف کیا کہا گیا، جیوئی کے خلاف کیا کہا گیا، اس میں نہیں جاؤں گا۔ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ علماء کو علماء کے سامنے مقابلے میں کھڑا کر کے لڑوانے کی کوشش حکومت کر رہی ہے۔ اچھا، یہ کہ یہ ایک اور گناؤنا حرکت ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ اتحاد کیوں نہیں ہو رہا؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، علماء جب 2023 میں پی ڈی ایم اسی بل کو ایوان میں لایا اور اس کو قانونی شکل دی جا رہی تھی، اس وقت بھی 2 خواندگی کے بعد روک لیا گیا۔ اچھا، ابھی جب ماضی قریب میں 26ویں آئینی ترمیم میں اسی قانون کو پاس کیا گیا دونوں ایوانوں سے، دونوں اوقات میں، دونوں وقتوں میں، 2023 میں ہو یا ابھی 2024 میں، 26ویں آئینی ترمیم کے وقت کسی بھی عالم دین نے کسی بھی محترم علماء میں سے کسی عالم نے نہ آواز اٹھائی، نہ اس کی مخالفت کی، نہ اس قسم کی کوئی بات کی جو ابھی کی جا رہی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ حکومت اس پوری سازش میں شامل ہے کہ وہ علماء کو علماء کے خلاف کڑے کر کے لڑوایا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ناظرین بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ پہلے یہ سوسائٹیز ایکٹ 1860 کے تحت یہ رجسٹریشن کا عمل ہوتا تھا، پھر اس کے بعد 2019 میں طریقہ کار چینج ہوا، اس کے اندر 18,000 کے قریب جو مدارس ہیں وہ رجسٹر ہو چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو گرانٹس بھی ملتی ہیں گورنمنٹ کے تحت، وزارت تعلیم سے منسلک بھی ہو چکے ہیں۔ ابھی کہا یہ جا رہا ہے، جو لوگ اس سارے سلسلے کے خلاف ہیں جو آپ کی پروپوزڈ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کا انفلوئنس جو ہے وہ دیگر مدارس پر بھی رہے اور اپنے مدارس پر بھی، اور بیسکلی وہ اس وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ اختیار تقسیم ہو جائے۔ کیا آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دینی مدارس کی حیثیت ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ، ایک آزاد این جی اوز، رفاہی اداروں کی حیثیت ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر اس کو اپنے انڈر لانا چاہتے ہیں، ماتحت لانا چاہتے ہیں، تو اس کے رجسٹریشن بنیادی ضرورت اور شرط ہے۔
اس کے لیے دینی مدارس تیار ہے، آڈٹ دینے کے لیے تیار ہے، اور جب آپ دیگر مضامین جو عصری علوم سے تعلق رکھتے ہیں جیسے مطالعہ پاکستان ہوا، معاشرتی علوم، اردو، انگلش وغیرہ وغیرہ، یہ بھی شامل ہوئے ہیں مدارس میں. جو انتہا پسندی کے لٹریچر کی بات آپ کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے نصاب میں. اب صرف سوال یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو وزارت تعلیم کے اختیارات میں دیا جائے. جی جی ہم چاہتے ہیں کہ 1860 کے جو ایکٹ ہے اس کے ماتحت دیے جائیں. یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مدارس کی حیثیت ایک آزاد حیثیت ہے، ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے. اگر اس کو ہم وزارت تعلیم کے انڈر اور کنٹرول میں دیتے ہیں تو پھر حکومت اس میں مداخلت کرے گی، اس کی نصاب میں بھی مداخلت کرے گی. تو جب حکومت مداخلت کرے گی تو پھر حکومت یہ بتائیے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ان تعلیمی اداروں میں کتنے تعلیمی ادارے. 2019 کا معاہدہ سامنے میں عرض کر لوں میں اسی پر آ رہا ہوں. جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں اس کی زبوں آپ کے سامنے. آپ کے ملک میں بچے اکثریت پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں. کیوں؟ سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں اخلاق کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے وہ کیپیسٹی نہیں رہی، اس لیے لوگ یہاں سے فرار ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پرائیویٹ اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں. تو جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ 2019 کا معاہدہ، دیکھیں 2019 میں جو معاہدہ تھا وہ قانونی شکل اس کی نہیں تھی، وہ ایک کاغذ پر معاہدہ تھا، اس پر علماء کرام کے دستخط تھے. ہم نے 2023 اور 24 میں یہ کیا، 26ویں ترمیم میں اس کو ایک قانونی کور دے دیا، ایک ایکٹ کی شکل دی گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 2019 کا معاہدہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، اور یہ جو ہے یہ ایک قانونی حیثیت، یہ معاہدہ یا یہ جو قانون کی حیثیت رکھتی ہے، جو ہم نے مدارس کو ایک قانونی کور دی، باقاعدہ دونوں ایوانوں سے پاس ہوئی. تو اس لیے اس میں اور 2019 میں بہت بڑا فرق ہے. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رجسٹریشن کے لیے تیار ہے دینی مدارس والے، حکومت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حافظ صاحب ایک چیز بتائیے گا، یہ آڈٹ دینے کے لیے تیار ہے، حکومت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہم چاہتے ہیں قانون کے دائرے میں آنا، آئین کے دائرے میں آنا، اور حکومت کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مدارس کے رجسٹریشن کا معاملہ تھا اس کے بعد پھر بینک اکاؤنٹ کھولنے سے لے کے میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پھر ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی 18,000 کے قریب مدارس ہیں جو اس کے ذریعے رجسٹر ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً 20 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس ابھی بھی زیر تعلیم ہیں. پلس یہ ہے کہ جو باقی ویزا سے متعلق غیر ملکی اسٹوڈنٹس کو ایشوز ہوتے تھے وہ بھی سارٹ کیے جاتے ہیں. بینک اکاؤنٹ کھولنے میں بھی آسانی ہے. پہلے وہ ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے رجسٹریشن ہوتی تھی اور اس کے اندر باقی منسٹریز بھی آ کے اپنا مطلب انفلوئنس یوز کرتی تھی. اس کے ذریعے تو صرف وزارت تعلیم سے آپ کو لنک ہونا ہوتا ہے، اور میرے خیال میں ایک ڈائریکٹریٹ ہے. تو پھر اس میں دقت کیا ہے؟ میں صرف جاننا چاہ رہا ہوں اپنی معلومات کے لیے، باقی تو آپ ظاہر ہے کہ ایکسپلین کر چکے ہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو 2000 یہ ابھی جو ریسنٹلی 26 ترمیم میں جب یہ ایکٹ پاس ہو رہا تھا تو اس سے پہلے تو ایک مہینہ اس پر ڈسکشن ہوئی نا. پیپلز پارٹی کے لائر بھی اس میں موجود تھے، ان کا نوید قمر اور مرتضیٰ وہاب اس میں موجود رہے ہمیشہ میٹنگوں میں. PMLN کی وزیر قانون ہمیشہ میٹنگوں میں موجود رہے، ان کے لائر قانونی ماہرین ہمارے طرف سے بھی. تو کیا یہ قانونی ماہرین اندھے تھے؟ کیا یہ نااہل تھے؟ کیا انہوں نے جو اتفاق کیا کیوں کیا؟ یہ فراڈ اور یہ دھوکہ صرف 26ویں ترمیم کو ہم سے پاس کروانا پھر یہ دھوکہ کرنا تھا؟ یہ تو ہم نہیں کہتے. ابھی معلوم ہوا کہ یہ دھوکہ اور بدنیتی اس میں شامل تھی. تو اس وقت وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ تو وزارت تعلیم کے نیچے آنا چاہیے. یہ 1860 کے تھے تو وزارت صنعت کے نیچے کیوں ہم لانا چاہتے ہیں؟ اس وقت کیوں انہوں نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا جو آج اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ صنعت اور وزارت تعلیم کی نہیں ہے، اس میں بنیادی طور پر حکومت کی بدنیتی شامل ہے، اور حکومت پر اوپر سے دباؤ ہے. کس کا دباؤ ہے؟
وہ پاکستان میں قانون سازی حکومت وہ کرنا چاہتی ہے جو FATF اور IMF کی ہدایات ہو. تو اس میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی ان 18,000 مدارس کا کیا ہوگا جو کہ آلریڈی سے رجسٹرڈ ہیں؟ ہو رہی ہے. حافظ صاحب وہ 18,000 مدارس جو کہ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو کسی سوچ کے تحت اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے میں تھے. ایک بات عرض کر لوں, میں سمجھ گیا, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. مجھے بتائیے پاکستان کی تمام تعلیمی اداروں میں, پرائیویٹ اور سرکاری تعلیمی اداروں میں نصاب تعلیم ایک ہے یا 12 نصاب تعلیم ہے؟ تو اگر تمام تعلیمی اداروں میں پرائیویٹ اور سرکاری میں آپ 12 قسم کے نصاب تعلیم, یہ ایکسیپٹیبل ہے, آپ کے لیے قبول ہے, تو کیا میں جو یہ چاہتا ہوں کہ مدارس 1860 کے ایکٹ کے مطابق ہو, باقی جو مدارس چاہتے ہیں کہ ہم وزارت تعلیم کے نیچے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں, بے شک وہ کرے, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اس میں میں ایک تو چیز اگر ایڈ کر دوں. پاکستان میں حمداللہ صاحب, طاہر اشرفی اگر صاحب کا بیان پاکستان آ میں گیا ہے. تعلیمی اداروں میں نصاب تعلیم ایک نہیں ہے, وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, آپ کے لیے سر درد نہیں ہے, تو میری تجویز جو آپ نے اور پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے, ابھی کون سی مصیبت آ گئی کہ آپ ان سے روگردانی کر رہے ہیں؟ اچھا حمداللہ صاحب, طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں جی ہم مدرسے کے پلیٹ فارم سے سیاست نہیں کرنے دیں گے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس سیاسی میدان میں افرادی قوت ہو, لیکن مدارس کی افرادی قوت ہمارے پاس ہے. اور یہ جو مدارس کا جو مدارس عربیہ کا اجلاس ہوا, اس میں بھی قرارداد منظور کی گئی ہے کہ موجودہ نظام ہی ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ کو انہوں نے سیاسی ایک کردار ادا کر رہے ہیں, آپ لوگ یہ بات کہہ دی انہوں نے. آپ میری عرض سنیے, میری بہن میری عرض سنیے. جہاں تک آپ نے طاہر اشرفی کی بات کی کہ ہم مدارس کو سیاسی اکاڑا نہیں بنانا چاہتے, سیاسی اکاڑا تو انہوں نے بنا لیا نا. حکومت 3 وزراء وفاقی بیٹھے, کل تک انہوں نے ایک ایوان سے دوسری ایوان سے پاس کیا کافی نیگوسیشن کے بعد. اس وقت طاہر اشرفی خاموش تھے. 2023 میں PDM جب اسمبلی سے پاس کر رہی تھی, اس وقت طاہر اشرفی خاموش تھے. یہ سب کچھ ہوا, ابھی اچانک ان کو یہ کہاں سے وہی آئی کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لہذا ہم طاہر اشرفی کی حیثیت پر بات نہیں کرتے. وہ کون سی حکومت ہے جس میں طاہر اشرفی کا حصہ نہیں رہا ہے؟ تو وہ خود سیاست کر رہے ہیں. کیا حکومت میں ہونا سیاست نہیں ہے؟ یہ جو 3 وزراء بیٹھے ہیں, کیا یہ سیاست نہیں ہے؟ تو آپ نے خود مدارس کو سیاسی اکاڑا بنا دیا. آپ خود کوشش کرتے ہیں کہ مدارس کے علماء کے خلاف, علماء کے مقابلے میں علماء لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں, ٹکراؤ کی. جمعیت علماء اسلام کیا ہوگا؟ کسی بھی عالم دین کے خلاف ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرے گی, ریاست کے خلاف ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرے گی. لیکن حکومت نے جو کچھ کیا, جمعیت علماء اسلام نے, مولانا صاحب نے اعلان کیا مفتی تقی عثمانی صاحب کے کہنے پر کہ 17 دسمبر تک ہم نے جو اعلان کرنا تھا 8 دسمبر کو پشاور میں, وہ ہم نے چند دنوں کے لیے مؤخر کیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کے کہنے پر 17 دسمبر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال سامنے ہے. حافظ صاحب, ویسے ایک بات ہے, آپ نے طاہر اشرفی صاحب کا حوالہ دیا کہ وہ کس حکومت کا حصہ نہیں ہوتے. یہی جو ہے الزام لگائے جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی. وہ کہتے ہیں کہ جی کون سی ایسی حکومت ہے جس کا حصہ نہیں ہوتے. ایون یہ 26ویں ترمیم تھی, اس وقت بھی PTI کے ساتھ آپ لوگوں کی بات چیت چل رہی تھی, اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ الٹیمیٹلی ووٹ جائے گا حکومت کے ساتھ ہی, ون وے اور دی اندر. تو یہ الزام تو لگتے رہتے ہیں اس طرح کے. اب آگے پھر آپ لوگ کیا کریں گے اگر حکومت نہیں مانتی یہ بات آپ کی؟ تو نہیں, میں اس بات کا جواب دوں گا, پھر آگے کی بات کروں گا. آپ نے سوال اٹھایا جو ایک بے بنیاد سوال تم نے اٹھایا. اچھا, جمعیت علماء اسلام 47 سے لے کر آج تک صرف 8 سال حکومت میں رہی ہے. 8 سال حکومت میں رہی ہے, اور باقی 70 سال جمعیت علماء اسلام نے اپوزیشن کی ہے. یہ تو ایک سفید جھوٹ ہے کہ حکومت ہمیشہ حکومت میں رہی ہے. جمعیت علماء اسلام ہمیشہ حکومت میں رہی ہے. 77 یا 78 ایئرز میں 8 سال ہم حکومت میں رہے ہیں, 70 سال ہم نے اپوزیشن کی ہے. اور جہاں تک آپ کمپیئر کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام کو طاہر اشرفی کے ساتھ, یہ اور آپ کی عدم توازن ہے, یہ اور بدنیتی ہے کہ ایک طرف طاہر اشرفی ہے جو ہر حکومت میں ملا مبارک ناگوری کی طرح, جو اس زمانے کے ظالم اور غیر منصف حکمرانوں کے ساتھ مل کے دین کے خلاف وہ لڑ رہا تھا, دین کے خلاف.
دین اس وقت جس شہنشاہ نے، جس حکومت نے، جس حکمران نے دین کے خلاف جو حرکات کی، وہ ملا مبارک ناگوری اسی کے ساتھ مل کے دین کے خلاف لڑ رہا تھا. آج علماء کو علماء کے خلاف لڑوایا جا رہا ہے. جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے اعلان کیا کہ ہمارے لیے علماء محترم ہیں، ہماری لڑائی علماء سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی لڑائی ہماری نہیں ہے. حکومت لڑائی لڑوانا چاہتے ہیں، لڑائی کروانا چاہتے ہیں، ہماری لڑائی حکومت سے ہے کہ حکومت نے بددیانتی کیوں کی، حکومت نے دھوکہ کیوں کیا. ٹھیک ہے. ون لاسٹ تھنگ، 26ویں آئینی ترمیم پہ ووٹ دے کر اب آپ کو کوئی افسوس ہے؟ ہمیں دیکھیں نا، ہم نے جب ووٹ کیا، آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی، ان تمام ترامیم میں پی ٹی آئی ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے. کل مولانا صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میرا مشورہ پی ٹی آئی کو یہ تھا کہ یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے جو ووٹ کیا ہے، نیگوسیشن کی، 56 آئینی ترامیم تھے، 56 میں سے 34 آئینی ترامیم جو مولانا نے کہا کہ وہ آئینی مسودہ کالا ناک تھا، جس میں آپ جس طرح ابھی سوالات کرتے ہیں، آزاد قسم کی صورت میں تحریر کرتے ہیں یا بولتے ہیں انسانی حقوق، یہ سارے پامال ہو جاتے، آئین کے چہرہ بگڑ جاتا اور آئین کی حیثیت ختم ہو جاتی. ہم نے آئین کو بھی محفوظ کیا، قانون کو بھی محفوظ کیا، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو بھی برقرار رکھا. اس لیے ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی کہ پوری پاکستان نے اپریشیٹ بھی کیا، پوری پاکستان نے اپریشیٹ کیا. تو آپ کو مجھے داد دینے چاہیے تھی، مجھے یعنی آپ کی نیت ٹھیک تھی، لیکن حکومت نے آپ نے اور آپ کی پارٹی نے، مولانا صاحب نے 73 کا آئین بچا لیا. اچھا چلیں، یعنی کہ آپ کی نیت ٹھیک تھی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی، لیکن حکومت نے اس وقت اپنا مقصد پورا کروایا اور اب مکر گئی ہے. بالکل بالکل، حکومت نے بددیانتی کی، دھوکہ کیا. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. حافظ عبداللہ صاحب موجود تھے. اور اب کیا ہے جی، اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ سن لیا آپ نے صدف. اب یہ ہے کہ بڑی لمبی ڈسکشن ہے، سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. ہاں، اور یہ ڈسکشن اس لیے بھی ہم نے کی کہ ہم جا سکیں. اور گجر خان میں کیا ہے سر؟ اچھا جی، آپ کو گجر خان لیے چلتے ہیں. وہاں پر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مناظر. سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے. خراج عقیدت انہیں پیش کیا جا رہا ہے. 1971 کی جنگ میں جرت، بہادری و قربانی کی لازوال مثال قائم کرنے والے نشان حیدر شہید سوار محمد حسین کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. مناظر گجر خان سے آپ دیکھ رہے ہیں. سوار محمد حسین شہید کا 53واں یوم شہادت ہے اور اس موقع پر مزار پر پھول رکھنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور میجر جنرل انتخاب عالم وہاں پر پہنچے. انہوں نے مزار پر حاضری دی اور پھر یہ شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے.
सवार मोहम्मद हुसैन ने 1971 की जंग में बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा किया और दुश्मन के 16 टैंक तबाह करने में किरदार अदा किया था। साथ ही फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान दुश्मन की मशीन गन की गोली लगने से जामे शहादत नोश किया। और यकीनन वतन अज़ीज़, हम देखते हैं जब भी ऐसा मौका आता है तो हमारे जो जवान हैं, जो बहादुर सिपाही हैं, जिन्होंने जानों का नजराना पेश किया, उन्हें खराज अकीदत पेश करती है। चलें जी, अब वक्त आ गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे दोबारा। वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के सिविलियंस के ट्रायल का केस। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बीमार हैं, समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई है। राजा मोहसिन मजीद हमें बता रहे हैं जी। देखिए, एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से आज की समाअत में जो समाअत थी उसे मुलतवी करने की इस्तदा की गई और ये कहा गया कि वजारत दिफा के वकील बीमार हैं, उन्हें मैदे में तकलीफ है, इसलिए वो आज पेश नहीं हो सकते। अदालत ने समाअत जुमेरात तक इस पर मुलतवी कर दी। ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की जो लतीफ़ खोसा की इस्तदा थी उसे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। लतीफ़ खोसा एडवोकेट का आज कहना था अदालत में कि जेलों में कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से रिमार्क दिए गए कि मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। और उसके बाद जो है अब इस केस की जो मजीद समाअत है उसे जुमेरात तक मुलतवी कर दिया गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका राजा मोहसिन। और राजा मोहसिन, बल्कि साथ ही अभी एक और सवाल आपसे है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई है, तो जरा इसका हवाल भी बता दें। बिल्कुल, बानी पीटीआई के हवाले से जो ये दरख्वास्त है तौहीन अदालत की, जब ये दरख्वास्त पर समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी और बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से रिमार्क्स में ये भी कहा गया कि आप इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं, अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। सलमान अकरम राजा की जानिब से आज की समाअत के मौके पर यह कहा गया कि बानी पीटीआई की जानिब से इस मामले पर जवाब जमा करवा दिया है। अदालत का ज़ुबानी हुक्म बानी पीटीआई तक नहीं पहुंच सका था, मोबाइल सर्विस की बंदिश के बायस वकला का राब्ता भी नहीं हो सका था। और जस्टिस मुशर्रफ हिलाली की जानिब से ये सवाल किया गया कि क्या बानी पीटीआई को नोटिस हुआ है। इस पर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि नोटिस मौसूल होने पर ही जवाब जमा कराया है। अब इस मामले पर भी आईनी बेंच ने जो समाअत है उसे गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। ठीक है जी, राजा मोहसिन एजाज, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी पीटीआई पर जाली मुकदमात की डबल सेंचुरी के करीब मुकदमात पहुंच गए हैं। 99 पंजाब में केसेस हैं, इस्लामाबाद में 74 FIR दर्ज की गई हैं। सितम ज़रीफ़ी है, दर्जनों मुकदमात गिरफ्तारी के बाद दर्ज किए गए। जेल के अंदर बैठकर कोई जुर्म कैसे कर सकता है, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। कहते हैं जी बानी पीटीआई चचा और भतीजी समेत पूरी नून लीग के असाब पर सवार हैं। जाली मुकदमात से बानी की मकबूलियत में इजाफा होता है। वो दिन दूर नहीं जब जाली मुकदमात का खात्मा और बानी आवाम के दरमियान होंगे। चलें जी, अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। हाँ जी, तो अब है मामला किसका? हाँ, Face स्किन icing। का, यानी कि स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं। और आजकल आइस बाथ, और फिर ये है कि चेहरे को, वो अक्सर हम भी सुबह उठते हैं तो वो कहते हैं ना कि अगर आपके नींद पूरी ना हो, स्वेलिंग हो, तो थोड़ा सा चेहरे पे आप आइस रख लें, या इस तरीके से वो इस मौसम में, हाँ किसी भी मौसम में, इस मौसम हाँ, में आइसिंग ठंडा, मतलब सर्दियों में आइसक्रीम खाना भी तो अच्छा लगता है ना लोगों को। बाय द वे, लेकिन ये है कि आप चेहरे को थोड़ी देर ठंडे पानी में डुबो के रखें तो उसके बड़े मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। गर्मियों में ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन लोग जो है करते भी हैं, ऐसे प्रेफर करते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या नुकसान हैं,
اور سردیوں میں خاص طور پہ جی جلد کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، بہت ڈرائی ہوتی ہے، ہونٹ پھٹتے ہیں، تو اس کو نرم ملائم کیسے رکھ سکتے ہیں، موئسچرائز کیسے رکھ سکتے ہیں. تو بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر امراض جلد ڈاکٹر عائشہ. ڈاکٹر عائشہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تو بھائی بتائیے کیا سردیوں میں بھی ٹرینڈ ہے آئسنگ کا؟ آئسنگ کا جو ٹرینڈ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، یہاں پہ اگر کوئی سیلیبریٹی کھڑے ہو کر بال لے کر اور برف میں منہ ڈالے گی تو پھر تو پاکستان اور پاکستان کا پڑوسی ملک سبھی شروع ہو جائیں گے. سو بیسکلی کنسیپٹ یہ ہے کہ جو آئسنگ ہوتی ہے یا ٹھنڈا چلڈ واٹر ہوتا ہے، وہ آپ کے فیس پہ ویزو کنسٹرکشن کراتا ہے. ویزو کنسٹرکشن اس عمل کو کہتے ہیں جو ہمارے اسکن کے اوپر خون کی نالیاں ہوتی ہیں یا کیپلریز ہوتی ہیں، سو وہ شرنک ہو جاتی ہیں آئس لگانے سے، تو جس کی وجہ سے آپ کو پفنس ریڈیوس ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو جو چہرہ پفی ہوتا ہے، بھی آپ کو کافی وہ افیکٹو ہوتا ہے. شروع میں آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ آئسنگ کریں، پھر اس کے بعد یہ کہ ایکچولی بس یہ وقتی طور پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسکن ٹائٹ ہو رہی ہے یا وہ بیکاز آف دا ویزو کنسٹرکشن. اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ایکنی کو ٹریٹ کر دے گا یا آپ کے فائن لائنس کو ٹریٹ کر دے گا. اینڈ اگری وتھ صدف کہ اس موسم کے اندر تو بالکل بھی یہ پریکٹس نہ کریں، کیونکہ اسکن جو ہے اٹس ویری ڈیلیکیٹ آرگن. اس سردیوں کے موسم میں اسکن کو موئسچرائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ، اور جب آپ ایکسٹریم واٹر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو اسکن کا بیریئر ہے وہ فنکشن ڈسٹرب ہوتا ہے. جیسے کہ بنجر زمین ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ کی اسکن سیلس کے اندر کریکس بن جاتے ہیں. سو اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے موئسچرائز رکھنا ہوتا ہے اور بہت ایکسیسو واٹر کا استعمال کم سے کم کریں، خاص طور پہ چاہے وہ ٹھنڈا برف کا چلڈ واٹر ہو یا آپ کا گرم پانی ہو، یعنی دونوں ایکسٹریم ٹیمپریچر نہ ہو. دوسرے ڈائریکٹلی کبھی بھی چاہے گرمیاں بھی ہو ڈائریکٹلی آئس کیوب جو ہے وہ اپلائی ہم ایز اے ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کرتے، لیکن بہت سارے لوگ گھروں میں ٹوٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایز سچ اس کا کوئی بہت لانگ ٹرم پہ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. یہ ایک بڑی ٹیمپریری سی چیز ہے کہ آپ نے 1 گھنٹے کے لیے کوئی ویڈنگ اٹینڈ کرنی ہے، کچھ کرنا ہے تو آپ اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے اگر آپ یہ کرنا چاہیں، ادروائز ایز اے اسکن ڈاکٹر میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں. اسی لیے آئس پیکس کی بات کی جاتی ہے، ڈائریکٹ آئس اپلائی کرنا تو وہ تو جلا بھی سکتی ہے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، آپ کو انجری بھی ہو سکتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اب سرد موسم میں آہستہ آہستہ خشکی آنا شروع ہوگی، آپ کی اسکن ڈرائی ہوتی ہے، جس طرح سے کہا بنجر اسکن ہو جاتی ہے، ایسے میں موئسچرائز کیسے کریں؟ لائک کریمز زیادہ بہتر رہتی ہیں، لوشن زیادہ بہتر رہتی ہیں؟ کتنی بار موئسچرائزر کو اپلائی کریں آپ؟ اگر آپ کی اسکن نارمل ہے اور بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہے تو آپ دن میں 2 سے 3 بار بھی موئسچرائز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی اسکن ایکسیسو ڈرائی ہے تو جتنی بار آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں، بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں 5 ٹائم، سو آپ 5 بار اپنی اسکن کو موئسچرائز کریں. اچھا، موئسچرائزیشن اینڈ ہائیڈریشن کے اندر دیر از اے ڈفرینس. موئسچرائزر میں جو سب سے بیسٹ ہوتا ہے، آپ ایسی پروڈکٹس کا یوز کریں جو کہ آپ کی اسکن کو ویٹ رکھے کافی دیر تک، جس کے اندر شیا بٹرز آج کل بہت کامن ہیں، ان بھی ہیں، بہت ایزیلی اویلیبل ہیں اور بہت اچھے ڈیپ موئسچرائزیشن افیکٹ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. ہائلورونک ایسڈ بیس پروڈکٹس اگر آپ یوز کرتے ہیں ان دی فارم آف کریمز یا ان دی فارم آف لوشنز تو وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن ہائلورونک کے ساتھ آپ کو ڈبل موئسچرائزیشن کرنی ہوتی ہے تاکہ اپنی اسکن کا موئسچر بھی لاک کریں. ہائلورونک میں یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے واٹر مالیکیولز کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے، تو آپ کی ہائیڈریشن بہت اچھی ہونی چاہیے اس کے لیے. ہمارے یہاں آج کل بڑا کامن ہے ریٹینول سیرمز ہیں، ہائلورونک ہے، یا کچھ ایسے AHA BHA کے سیرمز ہیں جو لڑکیاں انسٹا پہ یا یوٹیوب پر دیکھ کر اس کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہیں. ایگزیکٹلی. سو جیسے ہی ونٹرز آتی ہیں آپ نے 2 چیزیں بہت احتیاط سے استعمال کرنی ہے. ایک تو ایسی پروڈکٹ جس کے اندر پرجنگ افیکٹ مینز آپ کی اسکن ڈرائی ہوتی ہے. کامنلی ریٹینولز ہیں، AHAs BHAs ہیں، اس کی آپ اپلیکیشن کو ریسٹرکٹ کر دیں، کم سے کم کر دیں. اگر آپ ریگولر یوز کر رہے ہیں تو آپ ہفتے میں 2 بار کر دیں. اگر آپ آلریڈی آلٹرنیٹ ڈیز پہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو ونس ویک کر دیں. جی، گلائکولک یوز میں ایز اے ڈرماٹولوجسٹ آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ ہوم اپلیکیشنس کے اوپر گلائکولکس یوز کریں، لیکن ہماری ریکمنڈیشن سے کیا فرق پڑتا ہے، لوگ تو انسٹا اور یوٹیوب کو فالو کرتے ہیں اور پھر بھی لوگ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو بیسکلی اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو پلیز آپ اس کو جسٹ 2% یوز کریں، اس سے زیادہ نہ کریں. لیکن بہترین یہ ہوتا ہے کہ گلائکولک ہے یا سیلسلک ہے یا مینڈلک ہے، یہ بھی بتا دیں. جی، یہ ایسی فارمولیشنز ہوتی ہیں جو آپ کلینکل سیٹ اپ کے اندر جا کے کراتے ہیں. 15-20 کانسنٹریشن اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے، وہ آپ یوز کرتے ہیں اور آپ مہینے میں 2 سٹنگ کرا کے 3-4 سیشنز لے کے وائنڈ اپ کر دیں. روزانہ ایسڈس لگانا اسکن کے لیے کہیں بھی کسی طریقے سے اسکن فرینڈلی نہیں ہوتا. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسکن پہ یہ انفلیمیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، ایکنی وغیرہ بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے، اور جن کی کمبینیشن اسکن ہوتی ہے وہ پھر کیا کریں اس کے لیے؟
کمبینیشن اسکن والوں کے لیے یہ ویدر اتنا زیادہ چیلنجنگ ہوتا نہیں ہے یوزلی, لیکن ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم بہت زیادہ لیدری سوپس یا ایسے فیس واشز یوز کرتے ہیں جو فومی ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے جو کمبینیشن اسکن ہوتی ہے وہ بھی ڈرائنس کے اوپر چلی جاتی ہے. میری آئلی اسکن ہے, بٹ میری اسکن جو ہے بہت زیادہ اس وقت چینج ہو گئی ہے, اتنی ڈرائی موئسچرائزنگ کرنے کے بعد بھی. تو جی کبھی کبھی ہم جب موئسچرائزر بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اسکن کے اوپر کوئی بھی چیز کام نہیں کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی مسٹیک کر رہے ہیں, یا تو آپ سن بلاک صحیح استعمال کر رہے ہوتے ہیں ریگولر روٹین میں, یا آپ کے فیس واش کے اندر کوئی ایسا انگریڈینٹ شامل ہوتا ہے جو آپ کی اسکن کو ڈرائی کر رہا ہوتا ہے, جو کہ آپ کو ویدر چینج ہونے کے ساتھ چینج کر دینا. سمر کا الگ رکھے, ونٹر کا الگ. جی سمرز کا الگ اور ونٹرز کا الگ ہوتا ہے. جیسے موئسچرائزرز کی روٹین ڈفرینٹ ہوتی ہے, جیسے ہی سمرز آتی ہیں تو ہم تھوڑا سا واٹر بیسڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں یا ایلو ویرا بیس پہ چلے جاتے ہیں. مردانہ اور زنانہ اسکن میں بھی فرق ہوتا ہے یا اسکن ہی ہوتی ہے؟ دیکھیں اسکن تو اسکن ہوتی ہے, لیکن مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے لوگ اس کو ظاہر ہے کرتے ہیں کہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کا یہ میلز کے لیے بہتر ہے یا فیمیلز کے لیے بہتر ہے. بیسکلی آپ کو اسکن ٹائپ دیکھنی ہوتی ہے, چاہے میل ہو یا فیمیل ہو. اگر آپ کی اسکن نارمل ہے, ڈرائی ہے, آئلی ہے, یا آپ کو خود گھر میں ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کیسے کر سکتے ہیں, وہ بڑا آسان ہے کہ آپ اگر 2 منٹ ہے تو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. وہ بہت ایزی ہوتا ہے کہ اگر آپ فیس واش کرتے ہیں اور فیس واش کرنے کے بعد آپ کو ود ان 2 آورز آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو اسکن ہے وہ بہت فلیکی ہو رہی, کھنچ رہی ہے یا ڈرائی ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ اب ایکسٹریم ڈرائنس کی طرف آپ کی اسکن چلی گئی ہے. اور اس ٹائم پہ جو آپ موئسچرائزرز یوز کریں گے وہ تھک موئسچرائزرز کا استعمال کریں گے, کریم بیسڈ, لوشن بیسڈ آپ استعمال نہیں کریں گے. اگر آپ کی آئلی اسکن ہے تو پھر آپ لوشن بیسڈ موئسچرائزرز یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عائشہ ہمارے ساتھ تھی, بہت شکریہ آپ کا. اور دیکھیں جی بہت ساری ہم نے آپ کے لیے مفید معلومات بھی دی, ہمیں بھی بہت ساری انفارمیشن ملی. سو یہ چیزیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اپنی اسکن کا خیال رکھ سکتے ہیں. شاد رہیے, آباد رہیے, خوش رہیے, اپنے خرچے پہ. اللہ حافظ.